بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ باخبر سویرا آپ دیکھ رہے ہیں جس کا بے چینی سے انتظار کرتے ہیں، بہت بے چینی سے، بہت بے چینی نیند نہیں آئی آپ کو، آپ کو نیند نہیں آتی ہے اور آپ بس 1 گھنٹے پہلے ہی ٹی وی آن کر کے بیٹھ جاتے ہیں ٹی وی کے سامنے۔ سو ویلکم ٹو باخبر سویرا، میں ہوں صدف عبدالجبار، میں اشفاق اسحاق ستی، اور بڑا زبردست ہمارے دن کا آغاز آج ماشاءاللہ سے ہوا ہے۔ ماشاءاللہ کلر کمبینیشن چیک کریں۔ تھینک یو سو مچ ایجے، تھینک یو سو مچ۔ آپ کیسی ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ تو ویسے 1 گھنٹہ پہلے کیوں، مطلب 2 گھنٹے پہلے سے تھوڑا سا وارم اپ ہو کے پھر اس کے بعد وہ تیار ہوتے ہیں نا آنکھیں گاڑ کے، کیونکہ آنکھوں کے لیے بھی تھوڑا سا بچوں کے اسکول کھل گئے نا، تو انہیں اسکول بھی بھیجنا ہوتا ہے، تو ٹی وی آن رہتا ہے، میوٹ ہوتا ہے، سم ٹائم نہیں بھی ہوتا، لیکن پھر وہ بچوں کو تیار لیکن ہمارے آتے ہی میوٹ ہٹ جاتے ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ انمیوٹ ہو جاتے ہیں، او مائی گڈنس، کیونکہ ہماری باتیں سننے کے لوگ بہت شوقین، اپنی تعریفیں خود ہی کیے جاتے ہیں۔ تو یہ ہوتا ہے نا کہ مطلب پہلے خود کرنی ہوگی نا، پہلے ہمیں اپنے اوپر یقین ہونا چاہیے، پھر اس کے بعد دوسروں کو یقین آئے گا نا، تو یہ طریقہ کار ہے۔ تو سردی ماشاءاللہ سے الحمدللہ ملک کے طول و عرض سے لے کے کراچی شہر جو کہ منی پاکستان کہلاتا ہے، یہاں پر بھی بھرپور طریقہ مطلب ہماری کیپیسٹی کے مطابق موجود ہے۔ تو کل 12 ٹیمپریچر تھا، میں نے سنا کل جی ٹیمپریچر تھا، اور شاید یہ بتایا جا رہا ہے سرد ترین اب تک کی جو کراچی کے اس سال کا ہم بتائیں، اس سال کا، ہاں جی، تو وہ سرد ترین رات تھی۔ اب دیکھیں اب مزید ہم جنوری میں آگے بڑھ رہے ہیں تو کیا حالات ہوتے ہیں۔ یہ بھی ایک پریڈکشن ہوئی ہے کہ سنگل ڈیجٹ میں چلا جائے گا ٹیمپریچر، تو دیکھنا ہے کیونکہ اکثر وہ چلا جاتا ہے اور پھر چلا جاتا ہے، اس کے بعد مجھے پتا چلتا ہے۔ تو صدف پلیز ایک میسج کر دیجیے گا کہ اگر ایسا ہو تاکہ میں اس لمحے کو مزید انجوائے کر سکوں۔ اچھا، ٹھنڈے موسم کو آپ کو پتا چلے گا تو آپ انجوائے کریں گے، آپ خود فیل نہیں کریں گے۔ بعض اوقات نہیں فیل ہوتے، گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں اندر۔ پکوڑے کہاں سے آ گئے سرد موسم میں؟ سرد موسم میں کون پکوڑے کھاتا ہے؟ سوپ پیے بھائی بتائیں کون کھاتا ہے؟ کون پکوڑے کھاتا ہے؟ ہاتھ کھڑے کریں سارے۔ بارش کے موسم میں پکوڑے کھائے آپ بیٹھ جائیں جی، آپ کو منع ہے پکوڑے، ٹھیک ہے۔ ٹاپ سٹوریز۔ پنجاب میں نمونیا بے قابو، ہر 10 میں سے 8 بچہ متاثر، 36 بچے موت کے منہ میں چلے گئے۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا نوٹس، پریپ اور نرسری کلاسز 19 جنوری تک معطل کر دی گئیں۔ بلاول کہتے ہیں کہ الیکشن تو 8 فروری کو ہی ہوں گے، نون لیگ ہر الیکشن سے بھاگتی ہے، اس بار بھاگنے نہیں دیں گے۔ سنا تھا لاہور میں نون لیگ کا راج ہے، لیکن وہ تو نظر ہی نہیں آتی۔ کراچی کے تاجر پریشان، بھتے کی پرچیاں پھر ملنے لگیں۔ گزشتہ سال دسمبر میں تاجروں سے بھتہ خوری کی 11 واقعات رپورٹ ہوئے، بھتہ نہ دینے پر 3 تاجروں کو قتل کر دیا گیا۔ اور گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا کراچی والوں کے لیے بڑا اعلان، جس شہری کی دسمبر میں موٹر سائیکل چوری ہوئی وہ FIR اور شناختی کارڈ کی کاپی لائے، موٹر سائیکل اور موبائل فون گورنر سندھ سے لے جائے۔ یعنی کہ اب کچی پرچی بھی نہیں ملے گی۔ ہاں، کیا مطلب؟ بھائی پہلے اگر کوئی چیز آپ کا مثال کے طور پر موبائل فون وغیرہ چھن جاتے تھے نا، تو آپ پولیس اسٹیشن جاتے تھے تو وہ آپ کو FIR تو نہیں کاٹ کے دیتے تھے۔ FIR ویسے فرسٹ انفارمیشن رپورٹ ہوتی ہے، لیکن وہ نہیں کاٹتے تھے، وہ آپ کو ایک روزنامچے میں انٹری کر کے دے دیتے تھے، ایک پرچہ دے دیتے تھے۔ اچھا، اس کی بنیاد پر آپ کا آفس کارڈ وغیرہ اس طرح سے اگر ہو تو وہ آپ بتا سکتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ یہ انسیڈنٹ ہوا۔ FIR نہیں کرتی تھی۔ گورنر کے اعلان، اچھا، گورنر صاحب نے صرف موٹر سائیکل کے لیے نہیں کہا، جہاں تک میری معلومات ہے انہوں نے کہا ہے کہ موبائل فون بھی کسی کا چھنا ہو تو وہ بھی لے کے جا سکتا ہے۔ اب چکر یہ ہے کہ اعلان تو بہت اچھا ہے، لیکن مجھے لگتا ہے اب FIR نہیں کٹے گی۔ چلیں جی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، ہم اس پہ ذرا نظر رکھیں گے کہ کیا کون آیا اور کس نے جی موبائل لیا اور کس نے بائک لی۔ لیکن ان واقعات کی روک تھام ہونا اصل مسئلہ ہے، اس پہ شاید زیادہ توجہ دینی چاہیے۔ بات اس وقت ایک ایسی میں کرنے جا رہی ہوں جو پچھلے دنوں سے ہم آپ کو خبر دیتے آ رہے ہیں، وہ ہے جی کورونا کا جو ایک نیا ویریئنٹ ہے، کووڈ کا نیا ویریئنٹ ہے، اس کو پھیلاؤ کو روکنے کے لیے سندھ بھر میں اقدامات کو تیز کر دیا گیا ہے، کیونکہ کراچی میں 2 واقعات رپورٹ ہوئے تھے۔ تو ڈائریکٹر جنرل محکمہ صحت سندھ نے ملک بھر میں کورونا ویریئنٹ کے کیسز میں اضافے کے پیش نظر ایڈوائزری جاری کر دی ہے، اور ایڈوائزری میں کیا کہا گیا ہے کہ کووڈ سے متاثرہ افراد کے ساتھ منسلک لوگ ٹیسٹ کروا لیں، یعنی جو پہلے ہوتا تھا نا کہ اگر گھر میں کسی ایک کو ہو گیا ہے کورونا تو پھر باقی لوگ بھی اپنا ٹیسٹ کرواتے تھے، تو اسی قسم کی ایڈوائزری جاری کی گئی ہے۔ سیلف آئسولیشن کر لیں، یعنی اپنے آپ کو ایک جگہ ایک کمرے تک محدود کر لیں۔ تمام DHQs اور THQs میں کووڈ وارڈز قائم کیے جائیں، اور DG صحت نے تمام اسپتالوں میں بیڈز، طبی سہولیات، ویکسینیشن کا عمل تیز کر دیا ہے۔ وائرس کے پھیلاؤ
اور نئے کیسز کی تشخیص کے لیے جو نگرانی کرنے کے لیے جو نظام بنایا گیا ہے، سرویلنس کا نظام، وہ تمام ترجیح اس وقت افیکٹو ہے اور فنکشنل ہے. سو ذرا خیال رکھیں، فاصلہ رکھیں، ماسک پہنیں، اور جی اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کو نزلہ زکام ہے تو اپنے آپ کو تھوڑا الگ تھلگ رکھیں. اور وہ پرانا جملہ جو ہمارا وہ بڑا افیکٹو ہے کہ دور رہیں، محفوظ رہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ فزیکل اور سوشل ڈسٹینسنگ جو ہے وہ کسی حد تک جہاں تک پریکٹس ہو سکتی ہے وہ کریں. خام خواہ میں گھسنے کی اور یہ مجمع لگانے کی ویسے ضرورت نہیں ہوتی ہے. ہاں جی، یہ ہونا چاہیے. آپ کی ایک فزیکل اسپیس ہوتی ہے، آپ کو لوگوں کے زیادہ قریب ہو کے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور لوگ احتیاط نہیں کرتے ہیں کیونکہ خاص طور پہ جنہیں نزلہ زکام ہوتا ہے وہ تو دیکھیں، یہ نہیں کہ لوگ آپ کو وجہ سے دور ہٹیں، آپ کو چاہیے کہ آپ خود ذرا سا لوگوں سے ڈسٹینس میں رہیں. اور مطلب کہیں پر بھی چھینک دیا. اب مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ نے چھینک دیا، اور ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جی ہاتھ پہ چلو آپ نے ہاتھ سے روک لیا، اس کے بعد اسی ہاتھ کو بغیر دھوئے اگر آپ نے کوئی کھانے کی چیز کھائی یا دروازے کا ہینڈل فار انسٹنس دروازہ کھولنے کے لیے یوز کیا اور وہیں پہ کوئی اور شخص بھی چلا گیا، یا مثال کے طور پر واش روم اگر ایک گھر میں ایسا ہے کہ جو کئی افراد یوز کرتے ہوں تو وہاں پر آپ کو بڑی احتیاط کی ضرورت ہے اسی اعتبار سے کہ دوسروں کو تاکہ آپ بیمار نہ کریں. اشفاق کیونکہ سبھی بیمار ہوں گے تو جو پھر کیسا ٹیشو مسئلہ یوز کرتے ہیں وہ وہیں چھوڑ دیتے ہیں. ہاں جی، خدارا وہ ٹیشوز آپ یوز کر رہے ہیں اس کی جگہ ڈسٹ بن میں ہے، کسی ٹیبل، کسی صوفہ، کسی اس کو چیئر تحفہ نہ سمجھیں جی، اس کو کسی کے لیے چھوڑ کے نہ جائیں، اپنی چیز جی اٹھا کے آپ کو ڈسٹ بن میں رکھ دیں، ڈال دیں تو بہتر ہوگا. تو احتیاط جو ہے وہ کرنا بہت ضروری ہے. اب ہم ایک اور معاملہ جس کا تذکرہ کر لیتے ہیں. پنجاب کی سخت سردی، شدید اسموگ کا ہم تذکرہ کر چکے ہیں، اور اس بار ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ اس دفعہ صورتحال کچھ وہ بقول اس کے کہ گل ود گئی ہے مختاریہ، کہ اس دفعہ سچویشن کافی ورس ہے. یعنی کہ سردی کچھ زیادہ ہے، خشک سردی ہے، بارش نہیں ہو رہی، تو بارش نہیں ہو رہی تو بیماریاں بڑھتی جا رہی ہیں. اب نمونیا بے قابو ہو چکا ہے. گزشتہ ایک ہفتے کے دوران 36 بچے موت کے منہ میں چلے گئے ہیں پنجاب میں، اور ہر 10 میں سے 8 بچے نمونیا کے شکار ہیں. ویسے یہ دس از آئی تھنک ٹو مچ. میرے خیال میں اب ظاہر ہے کہ کسی وجہ سے انہوں نے یہ تھوڑا سا ڈیٹا نکالا ہوگا، لیکن 10 میں سے 8 بچے ڈونٹ یو تھنک صدر دس از ٹو مچ؟ 36 جو ڈیتھ ٹول بتا رہے ہیں وہ بھی بڑی الارمنگ ہے، اور یہ اگر صرف کم ٹائم میں ہوا ہے تو یہ زیادہ الارمنگ. تو ڈاکٹر کہہ رہے ہیں جی کہ سردی میں اضافے کے ساتھ وائرل نمونیا کم عمر بچوں کو زیادہ متاثر کر رہا ہے. اور اسی صورتحال کے پیش نظر جو حکومت ہے، نگراں حکومت، اس نے آج سے 19 جنوری تک پریپ کلاسز اور نرسری کلاسز معطل کر دی ہیں، اور جبکہ 31 جنوری تک اسکولز میں اسمبلی پر بھی پابندی لگا دی گئی. تو ہنگامی جی اس پر اجلاس ہو رہے ہیں اور ہدایات جاری کی جا رہی ہیں. کہا جا رہا ہے جو بچے متاثرہ نمونیا سے متاثرہ انہیں اسکول آنے سے روکا جائے اور نمونیا کی روک تھام کے لیے اقدامات کیے جائیں. اچھا جی، اس پہ بات کر لیتے ہیں. جی پنجاب میں کیا ہو رہا ہے، اور نمبرز آر ویری کنسرننگ. صوبائی وزیر برائے پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر اور بہبود آبادی ڈاکٹر جمال ناصر ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ جمال ناصر صاحب، یہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. میرے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز اور کنسرننگ چیز ہے یہ جو ڈیٹا، یہ اس کے اندر جو لکھا گیا ہے کہ ہر 10 میں سے 8 بچے نمونیا کا شکار ہیں. فلو کا نہیں، زکام کا نہیں، نمونیا کا. کیا کس بنیاد پر یہ تصدیق کر کے یہ ڈیٹا جاری ہوا ہے؟ کچھ آپ مزید اگر روشنی ڈالنا چاہیں، کیونکہ اگر ایسا ہے تو دیٹ مینس کہ تقریباً تمام بچے ہی ہوئے. پھر دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسا ڈیٹا جو ہے ہم نے کوئی جاری نہیں کیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ضرور ہے کہ جتنے بچے آج کل بیمار ہوتے ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں. ان میں شرح یقیناً نمونیا کی زیادہ ہوتی ہے. یہ کوئی لیٹس ریفریز اٹ، یعنی کہ جو بیمار بچے ہیں ان میں سے 10 میں سے 8 بچے نمونیا. یہ آپ کہہ سکتے ہوں گے، یہ کہہ سکتے ہوں گے کہ میں ڈر گیا تھا ڈاکٹر صاحب، میں نے کہا آبادی کو میں وہی کہہ رہا ہوں. جی اچھا، دوسرا میں آپ کو ایک اور کلیئر کر دوں، خوف کی بات قطعی نہیں ہے. آپ کو شاید نہیں پتا کہ پاکستان میں ہر سال تقریباً یہ کوئی 60,000 بچہ جو ہے نمونیا سے ہر سال یہ فوت ہوتا ہے. یہ کوئی مطلب یہ اس حوالے سے الارمنگ نہیں ہے، لیکن یہ بھی الارمنگ ہے پوری سنیں گی ڈاکٹر صاحب. ہر سال اگر اتنے بچے کا جانا یہ واقعتاً الارمنگ ہے. وی آر ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دی اسٹیٹسٹکس، لیکن اس سے میں وہی آ رہا ہوں. آپ نے مجھے آپ سنیں، ضروری ہے نا، کیونکہ بڑی ایک دم سے خوف پیدا کر دیا گیا. دیکھیں ہوا یہ ہے اس دفعہ کہ کیونکہ بارشیں نہیں ہوئیں اور الرجی اور اسموک اور یہ ساری چیزیں بہت زیادہ ہوئی ہیں، اور بچے کیونکہ نازک ہوتے ہیں، اور ہم ہر سال اس موسم میں نمونیا ہی بچوں کو زیادہ ہوتا ہے. مطلب ہوتا یہی ہے کہ 10 میں سے 5 6 7 8، لیکن کیونکہ اس دفعہ سردی بہت خشک پڑ رہی ہے، بارشیں ہو نہیں رہی ہیں،
اور الرجی کے سمٹمز بھی ساتھ بہت زیادہ شامل ہیں, ڈسٹ بہت شامل ہے, اس کی وجہ سے یہ چیز تھوڑی سی ایگریویٹ ہو گئی ہے. لیکن اگر آپ یہ سمجھیں کہ 36, میں اس حوالے سے کہہ رہا ہوں, میں تو اس بات پہ لڑا کرتا ہوں ہمیشہ سے کہ ہمارے ملک کی پریورٹیز کچھ اور ہیں. مثلاً میں آج بھی کہتا ہوں کہ ڈینگی جو ہے نا ایک پولیٹیکل ڈیزیز ہے. ہم تمام اپنے جو پیسے ڈینگی کے اوپر ہم ضائع کرتے ہیں, جس میں الٹیمیٹلی پنجاب میں اس دفعہ صرف 16 ڈیتھ ہوئی ہیں, اور اس کے مقابلے میں آپ یہ دیکھیں کہ نمونیا اور ڈائریا سے جو ہے ہمارے ملک میں ہر سال. تو یہ ڈاکٹر صاحب ایک چیز یہ بتا دیں, آپ ظاہر بچے متاثر ہوتے ہیں, ان کا امیون سسٹم اتنا اسٹرانگ نہیں ہوتا ہے, لیکن پھر احتیاط کیا کی جا سکتی ہے؟ ہدایات جو آپ لوگوں نے ایڈوائزری جاری کی ہے اس میں کیا کہا گیا ہے, کیا کریں والدین کہ بچے محفوظ رہیں؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کی توسط سے میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اس وقت ہم 4 طرح کی ویکسینیشن جو ہیں وہ بچوں کو شروع میں ہی دے رہے ہیں, جس میں سے ایک ہوتی ہے کالی کھانسی, ہوپنگ کاف, ایک میزل, یہ بھی نمونیا کر دیتا ہے, اور ایک ہب نمونیا ہے, اس کی ویکسین تو ہم پینٹا میں دیتے ہیں. اس کے علاوہ ہم جو ہے نیموکوکس نمونیا کی ویکسین بھی دے رہے ہیں بچوں کو. تو شکر الحمدللہ, وہ بھی ہمارا اس دفعہ 89% پہ جو ہے ٹارگٹ گیا, جو پچھلے سالوں میں ذرا کم ہوا کرتا تھا امیونائزیشن کا. تو یہ ہماری گورنمنٹ کا ایک اور اچھا کارنامے میں سے ایک کارنامہ یہ بھی ہے کہ ہم نے ویکسینیشن کو, پنجاب کی حد تک بات کر رہا ہوں, وہ ہم نے 89-90% پہ لے گئے ہیں. اور اگر آپ یہ ویکسین لگوا لیں تو کافی حد تک بچے جو ہے وہ نمونیا سے بچ جاتے ہیں. اور ایک اور چیز ظاہر ہے کہ یہ تو قابل ستائش ہے کہ نیشنل امیونائزیشن پروگرام جو ہمارا چل رہا ہے اس کے اوپر اوور گورنمنٹس جو ہے وہ کافی کام کر رہی ہیں. آج کل وہ پولیو ویکسین کا بھی سلسلہ چل رہا ہے, تو گورنمنٹس آر ویری ایکٹیو. یہ مجھے بتائیے کہ اب نمونیا ہو گیا بچوں کو, اس سلسلے میں ظاہر ہے کہ ان کو پھر اگر پروگریسو ہے کافی اور ایگریسولی یہ مرض آگے بڑھ رہا ہے, تو بچے کو آگے بینڈ کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے, آکسیجن بیڈ کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے. ظاہر ہے کہ اس کے سانس اور پھیپھڑے متاثر ہوں گے. تو ہمارے پاس کیا کیپیسٹی ہے کہ اگر زیادہ تعداد مریضوں کی آ جائے تو ان کو ہینڈل کیا جا سکے؟ نہیں, الحمدللہ بالکل ایسا ہے, لیکن یہ آپ کی بات درست ہے کہ ہمارے پاس بیڈوں کی تعداد ریلیٹیولی کم ہے نمبر آف چلڈرن کے معاملے. لیکن اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ لوگ ہمیں آ کے جب کہتے ہیں نا کہ ایک بیڈ پہ 2 مریض ہیں, تو ہماری مجبوری ہوتی ہے. ہم مریض کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے پاس بیڈ کی جگہ نہیں ہے تو ہم تمہیں واپس بھیج دیں گے, کیونکہ ہمارا کام یہی ہے کہ جو بندہ آیا کوشش کر کے اس کو ہم نے کرنا ہے. لیکن ہم نے یہ کیا, پنجاب حکومت نے, ہمارے چیف منسٹر نے تو خاص طور پہ ہمیں ہدایت جاری کی ہے کل کے بعد کہ آپ نے سب نے بڑے ایکٹیو ہو جانا ہے. لیکن ہم آلریڈی اس پہ کام, کیونکہ ہمیں پتہ ہے نمونیا کا یہ موسم ہے, لیکن کیونکہ تھوڑا سا یہ ہائی لائٹ ہو گیا شاید اس لیے, اور تھوڑا سا اس دفعہ زیادہ بھی ہے, تو ہم نے سارے ہاسپٹلس کے اندر فراوانی میں جو ہے آکسیجن کی جو کمی کو دیکھا کہ کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے, دوائیوں کو دیکھا, ساری چیزوں کو دیکھا, اور وینٹیلیٹر کا تو مسئلہ ہی جب سے کورونا ہوا ہے اس کے بعد سے تو وینٹیلیٹر کی کوئی کمی نہیں ہے سچ, الحمدللہ. تو وہ جہاں تک ہمارے اینڈ سے پرابلم ہے, بلکہ میں نے تو اس سے ایک اسٹیپ آگے بھی کیا, کیونکہ جب یہ نمونیا ہوا تو ظاہر ہے جو اچھی کمپنی کی دوائیاں ہیں وہ زیادہ تھوڑی سی شارٹ ہوئی, تو ہم نے دوسری کمپنی, ظاہر ہے جو لوکل کمپنی وہ بھی بڑی اچھی ہیں, لیکن مین ٹائم ہم نے ان کمپنیوں کے بھی سیمپل لے کے ان کو ٹیسٹنگ کے لیے بھیجا ہوا ہے کہ کہیں مارکیٹ میں اس آڑ میں کوئی جعلی دوائیاں نہ ہو جائیں. یہ بڑا پہلی کام کر دیا. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر جمال ہمارے ساتھ تھے, اور ظاہر ہے ہم چاہتے ہیں جی کہ مزید لوگوں کا اویئرنیس ہو, اور آپ بھی اپنے اینڈ سے کوششیں کریں کہ بچا جا سکے کسی بھی طریقے سے. آگے بڑھتے ہیں, اور کراچی شہر میں مسئلہ امن و امان کا رہتا ہی ہے, اس کا اکثر ہم ذکر کرتے ہیں. شارٹ ٹرم کڈنیپنگ آپ نے پچھلے دنوں کافی سنا ہوگا, یہ واقعات اب بڑھتے جا رہے ہیں, اور کراچی میں ان دنوں جی اس واقعات کے بڑھنے میں اس کا اتنا اضافہ ہوا ہے کہ گزشتہ دنوں حارث اجاز نامی ایک نوجوان کو اغوا کیا گیا, اور جو یہ نوجوان اب تک لاپتہ ہے. اب آپ اس کی آگے کی سٹوری سنیں تو جو والد ہیں حارث کے, وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے درخواست دی پہلے گبول ٹاؤن تھانے میں, اور بتایا کہ ان کے بیٹے کے یعنی کہ حارث کے موبائل میں ایپ تھی, ظاہر بینک سے ریلیٹڈ وہ ایپ تھی, اور اس اکاؤنٹ سے 2 لاکھ روپے یونس اور نیت اللہ نامی شخص کے اکاؤنٹ میں منتقل ہوئے ہیں. تو بیٹے کی پہلی لوکیشن نہیں, انہیں لوکیشن کا بھی اندازہ ہو رہا ہے, یعنی موبائل پوری طریقے سے آپریٹ ہو رہا ہے. پہلی اس کی لوکیشن نیو سبزی منڈی,
دوسری سکرنڈ کی آئی ہے اور پولیس یہ کہتی ہے کہ نوجوان کہاں سے اغوا ہوا واضح نہیں ہے. تو اب پولیس جی ظاہر ہے اس لوکیشن کے طور پر یہ کہہ رہی ہے, اب ظاہر ہے جو کیمراز لگے ان کی مدد سے بھی مزید تفتیش آگے بڑھے گی, لیکن دس از ویری الارمنگ. اور یہ شارٹ ٹرم کڈنیپنگ جو ہو رہی ہے اس کے مقصد دیکھیں کس طریقے سے اس کے اکاؤنٹ سے پیسے بھی جا رہے ہیں اور اس کے والد کو ڈسٹرب بھی کیا جا رہا ہے. So that's very alarming. اچھا, ایک تو یہ ہو گیا, دوسرا یہ ہے کہ یہ ایکسٹورشن اور یہ بھتہ خوری پھر سے شروع ہو گئی. اچھا, اس میں سی پی ایل سی نے جو اعداد و شمار دیے ہیں اس کے مطابق گزشتہ سال تاجروں سے بھتہ خوری کے 60 مقدمات درج ہوئے. دسمبر میں یعنی کہ یہ جو دسمبر ابھی گزرا ہے اس میں سب سے زیادہ 11 واقعات رپورٹ ہوئے اور بھتہ نہ دینے پر گزشتہ ماہ 3 تاجروں کو قتل کیا گیا. آپ اندازہ کیجئے کہ یعنی کہ انتہائی لیول تک پہنچ گئے ہیں. کراچی کی ٹمبر مارکیٹ میں اسٹیل کے تاجر شہزاد جعفرانی کو قتل کیا گیا. گبول ٹاؤن تھانے کی حدود میں کپڑے کے تاجر کے بیٹے اسامہ کو قتل کیا گیا. پھر بلال نامی دھاگے کے تاجر کو 2 کروڑ روپے بھتہ نہ دینے پر دکان میں فائرنگ کر کے قتل کیا گیا. تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ نذیر شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت, ان سے ذرا بات کر لیتے ہیں. نذیر شاہ, سٹارٹ کرتے ہیں یہ جو شارٹ ٹرم کڈنیپنگ ہے, اس سے یہ جو نوجوان ہے جس کو اس طریقے سے اغوا کیا گیا یا مبینہ طور پر, اب یہ موبائل تو کسی کا بھی کہیں پر بھی لے جا کے, ظاہر انسان میں تو جی پی ایس ڈیوائس نہیں لگی ہوتی, اور اگر اسے اغوا کیا گیا ہے تو پھر اس کی لوکیشن ضروری نہیں ہے کہ موبائل اس کے ہاتھ میں ہو, ورنہ وہ اپنے اہل خانہ سے رابطہ کر لیتا. تو پولیس کو کوئی کلو مل سکا ہے؟ اور یہ دوبارہ سے کیسے, یہ تو 2019-20 میں یہ سلسلہ چلا کرتا تھا, شارٹ ٹرم کڈنیپنگز کافی سنا تھا, یہ آپ زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں, دوبارہ کیسے یہ شروع ہو گیا؟ بالکل, دیکھیں اشفاق بھائی, نہ صرف شارٹ ٹرم کڈنیپنگ بلکہ بھتہ خوری اور موٹر سائیکل لفٹنگ اپنے وقت کے عروج پر پہنچ چکی ہے. اس وقت کراچی میں کوئی پرسان حال نہیں ہے, اور سب سے زیادہ برا حال ہم دیکھ رہے ہیں جو نگراں سیٹ اپ آنے کے بعد جو پولیس کا برا حال ہوا ہے وہ گائے بگائے. جس طرح ہمارے ساتھ میں معلومات آتی ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صورتحال کتنی بدتر خراب ہوتی جا رہی ہے. 60 جو مقدمات درج ہوئے تھے بھتہ خوری کے, وہ تھے جو رپورٹڈ تھے. ان رپورٹڈ اس سے کئی زیادہ تھے جو لوگوں نے پرچیاں یا بھتے کی کال وصول ہونے کے بعد خاموشی سے دے کر اپنی جان چھڑائی. اس طرح کے لاتعداد واقعات ہیں جو تاجروں نے ہمیں خود بتائے, ہمارے پاس ان کے انٹرویوز موجود ہیں, لیکن وہ نہ نام سامنے لانا چاہتے ہیں نہ شکل, کیونکہ ان کو پتا اگر کسی کو پتا چل گیا کہ کوئی آواز کھڑی ہو رہی ہے تو ان کو بھی بٹھا دیا جائے گا. 3 تاجروں کو بھتہ نہ دینے پر قتل کر دیا گیا. جو بھتہ خوری کا جو نیٹ ورک ہے اس میں جو سب سے بڑا نام ہے لیاری کا جو گینگسٹر ہے کمانڈر وسیع اللہ لاکھو, اور اس کے جو دیگر کارندے جو یہاں پر موجود ہیں, یہ خود ایران میں بیٹھ کر جو 4 سے 5 جو بڑے نام ہیں یہ وہاں سے کراچی کو آپریٹ کرتے ہیں. ان کا جو گڑھ ہے وہ آپ کا پورے پاکستان کا معاشی ہب اولڈ سٹی ایریا, جس میں جو جب اتنی انفارمیشن ہے اور ظاہر ہے جو تاجر ہے وہ بڑا متاثر ہو رہا ہے اس سے. تاجر کوئی عام شہری نہیں ہے, اس کا انفلوئنس ہے, وہ جا کے ڈائریکٹ گورنمنٹ سے بات کر سکتا ہے, پولیس کے اعلیٰ حکام کو اپنا مسئلہ بتا سکتا ہے, اور حکومت بھی کہتی ہے جی اب دیکھیے گا 1 ہفتے میں کراچی میں جی حالات بہتر ہو جائیں گے, 2 ہفتے ہمیں دیں حالات بہتر ہو جائیں گے. ود آل دیٹ انفارمیشن ابھی تک ہوا کیا ہے؟ کس کو گرفتار کیا ہے, کس کو ریکور کیا ہے؟ دیکھیں, تاجر ہو یا عام شہری ہو, جان سب کی ایک جیسی, سب کی قیمتی ہوتی ہے, لیکن پرائرٹی اگر بزنس کے حوالے سے دیکھی جائے تو تاجر کو نہ صرف ایک عام پولیس بلکہ سپریم لیول تک اس کو سیکیورٹی بھی دی جاتی ہے, اس کی بات بھی سنی جاتی ہے. جو یہ ڈومین ہے پولیس کا یہ CIA کہلاتا ہے. اگر بھتہ خوری کی واردات ہو تو SIO, اغوا کی واردات ہو تو AVCC, اور موٹر سائیکل لفٹنگ کی بات ہو تو AVLC. یہ 3 یونٹس ہیں جو CIA کے اندر آتے ہیں. تو پولیس کی جانب سے جو اولڈ سٹی ایریا میں جو اس وقت ڈسٹرکٹ سٹی پولیس ہے, تقریباً 1 ہفتے سے مختلف مقابلوں میں جو بھتہ خور ہیں, جن میں ایک بڑا نام کبیر بھی گزشتہ روز پولیس مقابلے میں زخمی حالت میں گرفتار ہوئے, جس کی ایک CCTV بھی سامنے آئی ہے جس میں وہ پستول ہاتھ میں لے کے مارکیٹ میں بھاگ رہے. تو یہ تاجروں کو خود بھی جا کر دھمکیاں دیتے ہیں واٹس ایپ میسیجز کے ذریعے. میں ایک چیز جاننا چاہ رہا تھا کہ پہلے یہ لیاری والا سلسلہ تھا, ہم نے دیکھا کتنا منظم طریقے سے یہ ساری چیزیں چلتی تھی. اب یہ جو طریقہ کار ہے, ایک تو اس نوجوان والے کیس کو جو موڈس اپرینڈی ہے وہ بھی ہمیں دیکھنا ہوگا کہ یہ ہو کس طرح سے رہا ہے, کیونکہ یہ کسی ایک بندے کا کام نہیں ہے. یہاں پر اغوا کرنے والے اور ہوں گے, اس کو لے جانے والے اور ہوں گے, پھر پیسے ٹرانسفر کرنے والے, اس کو رکھنے والے. اگر یہ شارٹ ٹرم کڈنیپنگ ہے, کیونکہ ہم تو فوراً ہی ایک ٹیگ لگا دیتے ہیں نا کسی بھی چیز کے اوپر, تو پہلے یہ تو پتہ چلے کہ اس معاملے میں پولیس کو کیا ملا, اور واقعتاً کیا یہ گروہ ایسے جو ہیں یہ پھر سے منظم ہو رہے ہیں ڈسپائٹ آل دی ایفرٹس, مبینہ ایفرٹس. دیکھیں, جو یہ حارث والا جو
معاملہ سامنے آیا. اس کے اندر جب یہ اپنے نارتھ کراچی سے فیکٹری سے نکلا, یہ ایک چین کمپنی میں کام کرتا ہے جہاں سے 8:30 بجے نکلا ہے, اور جب یہ اپنے گھر معمول کے مطابق نہیں پہنچا, ان بٹوین اس کی بہن, کیونکہ اس کے والد کے پاس اسمارٹ فون نہیں ہے, تو اس کے موبائل فون پر جو اس کے والد کے اکاؤنٹ کی ایپ موجود ہے جس کو یہی آپریٹ کرتا ہے, اس میں سے پہلے تقریباً 56,000 روپے, اس کے بعد 1,13,000 روپے, مجموعی طور پہ کوئی 2 لاکھ روپے کے قریب پیسے نکالے گا. تو اس کی بہن نے میسج کیا کہ تم اتنی رقم کیوں نکال رہے ہو, تو اس کے موبائل سے ویٹ کا میسج آیا اور اس کے کچھ دیر بعد موبائل بند ہو گیا. اس کے بعد یہ اس کو تلاش کرتے رہے, تھانے گئے, آگے پیچھے تلاش کیا, تو پولیس کی جانب سے پہلے تو اس معاملے کو دیکھنے کی کوشش کی گئی. حدود کا معاملہ بن رہا تھا کیونکہ پولیس کو ایگزیکٹلی نہ اس وقت پتا تھا یہ کہاں سے اغوا ہوا ہے نہ اب تک. اس کے بعد CPLC نے اس فیملی کی مدد کی ہے, اور جو پہلی لوکیشن آئی وہ نیو سبزی منڈی, دوسری آئی سکرنڈ کی. کراچی میں نہ صرف پکے کے ڈاکو بلکہ کچے کے ڈاکو بھی کام کر رہے ہیں. اس طرح کے واقعات کو ہم 2 رخ سے دیکھتے ہیں, کیونکہ ہمارے سامنے کئی مرتبہ ماضی میں ایسے کیسز بھی سامنے آئے کہ خود سے سیلف کڈنیپنگ کے معاملات بھی آئے ہیں, تو پولیس اس معاملے پہ بھی دیکھ رہی ہے کہ خود سے اگر کوئی ان گھر سے پہلوؤں کو چلا بھی جاتا پولیس غور کر رہی ہے کہ اس میں مزید کیا کیا ہو سکتا ہے. تھینک یو سو مچ نذیر شاہ. اور بڑا صورتحال یہاں پر گمبھیر ہے, اور لوگوں کے موبائل چھن جاتے ہیں. اب شارٹ ٹرم کڈنیپنگ کی جو یہ ٹرم ہے یہ بھی سامنے آئی, لیکن اس کا کیا فالو اپ ہوگا وہ ہم آپ کو ضرور بتائیں گے. شاہ محمود کی 3 حلقوں سے کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کے خلاف درخواست سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہے. جسٹس علی باقر نجفی کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ آج درخواست پر سماعت کرے گا. شاہ محمود قریشی کے NA 151, 150 اور PP 218 سے کاغذات مسترد ہوئے. ٹریبیونل ریٹرننگ افسران نے قانون کے منافی کاغذات مسترد کیے. درخواست ہے شاہ محمود قریشی کی جانب سے جس میں موقف سامنے آیا ہے. چلے جی, ایک وقفے کے بعد آئیں گے. آل رائٹ جی, اب ہم تذکرہ کرنے جا رہے ہیں 8 فروری کو ہونے والے الیکشنز کا, جس کے لیے تیاریاں جاری ہیں. اور پاکستان تحریک انصاف کو ایک بڑا ریلیف ملا ہے, ان کو بلے کا نشان واپس مل گیا ہے, اور یہ پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد ممکن ہو پایا ہے. تو کل یہ فیصلہ آیا. اب ظاہر ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے بڑا امپورٹنٹ معاملہ بنا ہوا تھا, لیکن الیکشن کمیشن ظاہر ہے اس میں دوسرا فریق تھا, اور الیکشن کمیشن نے اب اس فیصلے کے بعد اہم اجلاس طلب کر لیا ہے, اور اجلاس میں مشاورت ہوگی کہ جو فیصلہ آیا ہے پشاور ہائی کورٹ کا اس کے خلاف سپریم کورٹ جایا جائے, سپریم کورٹ سے رجوع کیا جائے یا نہیں کیا جائے. ظاہر پروز اینڈ کون ساری چیزیں دیکھیں گے. دوسری جانب پیپلز پارٹی کافی رفتار سے آگے بڑھ رہی ہے, اور جس طریقے سے وہ اپنی الیکشن کیمپین کو بڑھا رہے ہیں ان کو دیکھ کے لگتا ہے ہاں الیکشن کی گہما گہمی ہمیں نظر آ رہی ہے. تو لاہور میں ورکر کنونشن, لاہور میں ڈیرے ڈالے ہوئے بلاول بھٹو نے لاہور میں ورکرز کنونشن سے خطاب کیا, اور انہوں نے ایک بار پھر سے بار وہ میاں نواز شریف کو, مسلم لیگ نون کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں, اور ایک بار پھر سے انہوں نے کہا نون لیگ ایسی ہے, وہ واحد جماعت ہے جو الیکشن سے بھاگ رہی ہے, اور اس بار ہم انہیں بھاگنے نہیں دیں گے. یہاں مسلم لیگ نون کا راج ہے, مگر وہ تو نظر نہیں آتے. نون لیگ کی اب یہ عادت بن چکی ہے, الیکشن سے بھاگتے ہیں. نون لیگ چاہے یا نہ چاہے فیبرری 8 پہ الیکشن ہوگا. مجھے نظر آ رہا ہے پاکستان پیپلز پارٹی جیت رہی ہے. آج بھی لاہور بھٹو کا ہے, لاہور بھٹو کا تھا, لاہور بھٹو کا رہے گا. اچھا, عطا تارڑ صاحب جو کہ نون لیگ سے تعلق رکھتے ہیں, انہوں نے کہا کہ یہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا موازنہ بنتا نہیں. چیئرمین پیپلز پارٹی کی پنجاب میں خدمات ہیں تو سامنے لائیں. کچھ لوگ رہتے تو ساحل پر ہیں لیکن ان کے گھر میں پانی ٹینکر مافیا فراہم کرتا ہے. اس سے پہلے ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ بلاول جب تنقید کر رہے تھے نون لیگ کو, جب سے نواز شریف آئے ہیں تب سے ہم دیکھ رہے ہیں بلاول صاحب کافی ان کا موڈ اس حوالے سے آف ہے. جس طریقے سے نواز شریف صاحب کو پروٹوکال دیا گیا, جو سارے معاملات وہاں پر طے ہوئے, اس پر وہ تنقید کرتے رہے. لیکن نون لیگ کی جانب سے ہم نے دیکھا اس طریقے سے جواب نہیں دیا گیا, ریٹیلیٹ نہیں کیا. مگر اب عطا تارڑ صاحب میدان میں آ گئے ہیں, تو پھر اب دیکھتے ہیں یہ سلسلہ آگے کہاں چلتا ہے. تو اس وقت ہمارے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما شرجیل انعام میمن موجود ہیں, ان سے بات کر لیتے ہیں. شرجیل صاحب, تھینک یو سو مچ, گڈ مارننگ ٹو یو. اور یہاں پر اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ بلاول صاحب لاہور میں ہیں, بار وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ الیکشن سے فرار چاہتی ہے,
اور نواز شریف صاحب کا چہرہ بھی بڑا اداس ہے، ان کے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں. اگر انہیں یقین ہے کہ میں نے وزیر اعظم بننا ہے 4تھی بار، تو ایسا کیوں ہے؟ تو آپ لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ نون لیگ الیکشن سے بھاگ رہی ہے؟ وہ تو واپس بھی آ گئے، جلسہ بھی ہو گیا، ان کی تو سیٹ ایڈجسٹمنٹ بھی ہو رہی ہے، بلوچستان بھی چلے گئے، سندھ بھی آ گئے، تیاری تو وہ اپنی پوری کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ. گڈ مارننگ جی. دیکھیں جی، جو زمینی حقائق ہیں وہ نہ مجھ سے چھپے جا سکتے نہ آپ سے چھپا جا سکتے ہیں. آج کل میڈیا اور سوشل میڈیا دونوں کا دور ہے، اور سوشل میڈیا پہ تو ہر چیز، اب ہر جس کے پاس کیمرہ ہے، موبائل فون ہے، وہ آج کل جرنلسٹ ہے، سب کو پتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ نون لیگ کا ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، لیکن ان کا زوال تب شروع ہوا جب نواز شریف صاحب واپس آئے، اور جس طریقے سے وی آئی پی پروٹوکول میں سب چیزوں کو، قانون کو لتاڑ کر وہ پاکستان پہنچے ہیں، تو ایک کلیئر پرسیپشن ہو گئی تھی کہ جی نواز شریف صاحب جو ہیں ان کا پاکستان آنا یہ چیز کی عکاسی تھا کہ وہ کسی خاص طریقے سے کیسے آتے. آنا تو انہوں نے تھا، آپ بھی چاہتے تھے آئیں، کیسے آتے کہ آپ لوگوں کو لگتا جی کہ نہیں جی یہ نواز شریف صاحب کے آنے کے بعد نون لیگ کا زوال زیادہ سے زیادہ شروع ہوا. اچھا. اور یہ چیز بالکل آیا ہے کہ اس وقت لوگ جو ہے وہ بالکل ڈس لائک کرتے ہیں پی ایم ایل این کو، اور اس کی ڈس لائکنگ کی ایک جو اہم وجہ وہ یہی ہے کہ جو خزانے کی محکمہ تھا نون لیگ کے پاس فیڈرل گورنمنٹ میں، اس میں جس طرح کی ناقص پالیسیاں کی گئی، اس نے مہنگائی سے عوام کی کمر توڑ دی. اور اس وقت آئی ایم ایف سے بھی جس طرح، لیکن شرجیل صاحب اگر ہم آگے بڑھنے سے پہلے نہیں کریں گے، اور مختلف قسم کی، ہم ڈرتے نہیں ہیں، ہم کسی بلیک میلنگ میں جائیں گے، تو یہ امیچور قسم کی پالیسیز تھی جس کی وجہ سے ملک میں عوام کو بھگتنا پڑ رہا ہے. آج بھی آپ دیکھیں نون لیگ کے اپنے دو امپورٹنٹ لیڈرز دانیال عزیز صاحب اور مفتاح اسماعیل صاحب نے کیا کہا نون لیگ کی جو پالیسی تھی، نون لیگ کی حکومت کی پالیسی کی. جب نون لیگ اقتدار میں تھی، جب پرائم منسٹر صاحب شہباز شریف صاحب سے اسحاق ڈار صاحب فائنانس منسٹر تھے، ان کی پالیسی کی وجہ سے پورے ملک کی عوام جو ہے وہ آج شرجیل صاحب آپ تک ہماری آواز پہنچ رہی ہے. اور یہ بات میں الزام نہیں لگا رہی، یہ دانیال عزیز صاحب اور مفتاح اسماعیل صاحب لگا رہے ہیں. تو آپ شرجیل صاحب کین یو ہیئر اس ہے کہ نون لیگ کی وجہ سے لوگوں کو زیادہ پریشانی نہیں ہوئی. اس سے پہلے عمران خان نے ملک میں تباہی کی کوشش کی، بدترین کوشش کی، اس نے ملک کی ناقص پالیسیاں کی، اور عمران خان کے بعد اب نون لیگ نے بھی وہی حرکتیں کی. تو اس حساب سے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک المیہ ہے، اور لوگ جو ہے وہ مکمل طور پر بیزار ہو چکے ہیں نون لیگ کے ساتھ. اچھا، کین یو ہیئر اس شرجیل صاحب؟ جی سوری، آواز آپ تک پہنچ رہی ہے نا ہماری؟ جی. اچھا، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر ظاہر ہے کہ اگر ایک تو ڈس لائکنس ہونا اور ایک اس کا ادراک ہونا ہے، کیا میاں صاحب کو اس چیز کا ادراک ہے؟ اگر ہے تو وہ میں جاننا چاہوں گا کہ کس بنیاد پہ ہے، کیونکہ جب وہ جلسہ آیا، جب وہ واپس آئے، انہوں نے جلسہ کیا، بڑا جلسہ تھا، بھلے مینج کیا گیا جس طرح سے الزام لگایا جاتا ہے، لیکن لوگ کسی نہ کسی طریقے سے پہنچے یا لائے گئے. اس کے بعد وہ دوبارہ سڑکوں پر کیوں نہیں آئے؟ اگر سڑکوں پر آتے، نکلتے اور پھر عوام نہ آتے تو پھر شاید اس سے اندازہ ہو پاتا کہ جی وہ عوام میں مقبول نہیں ہے. وہ تو نکلے ہی نہیں، تو کس بنیاد پر پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے؟ اور اگر انہیں لگتا ہے کہ یہ ساری ایکسرسائز بیکار ہے تو وہ پاکستان واپس ہی نہ آتے. دیکھیے، انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید عوام بھول جائیں گے کہ یہ 16 مہینے وہی پرائم منسٹر تھے اور وہی فائنانس منسٹر تھے، عوام نہیں بنتے. اور آپ اگر دیکھیں گے نواز شریف صاحب جب آئے تو ان کی پہلی تقریر ایسے لگ رہی تھی کہ وہ جیسے اپوزیشن میں ہو، ان کے بھائی پرائم منسٹر نہ ہو، نواز شریف صاحب خود اپوزیشن میں ہو. یہ سب سے بڑا ایک علم یہ ہے کہ ہر وقت عوام کو بیوقوف نہیں بنایا جا سکتا، عوام سمجھدار ہے. دوسری بات، شرجیل صاحب آپ لوگ بھی تو ان کے ساتھ ہی تھے نا گورنمنٹ میں، یہ بھی تو کرٹیسزم آپ کو کیا جاتا ہے. پچھلے ایک مہینے سے زرداری صاحب پورے پاکستان کے ہر صوبے میں دورے میں، اسد علی زرداری صاحب نے جلسہ کیا، دورے کیے، نون لیگ کا ایک جلسہ نہیں ہوا. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ آخری دن تک امید میں تھے، اور وہ دعائیں کر رہے ہیں. وہ پورا نون لیگ میں پوری کی پوری ٹاپ لیڈرشپ ان کی اس وقت جانماز میں بیٹھی ہوئی ہے، دونوں ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہے ہیں کہ الیکشن پوسٹ پون ہو جائے، ہماری عزت ہو جائے. تو اس وقت بھی وہ دعا یہ کر رہے ہیں کہ الیکشن کسی طریقے سے پوسٹ پون ہو جائے. اب جب دن قریب آ گئے، ان کو لگ رہا ہے کہ اب الیکشن پوسٹ پون ہونا ان کے بس کی بات نہیں. جتنی بھی سازشیں پی ایم ایل این نے کی الیکشن پوسٹ پون کرنے کی، وہ ناکام بری طریقے سے ہوئے. اب نون لیگ یہ کوشش، اب وہ ضرور میدان میں آئیں گے، لیکن عوام میں ان کی پذیرائی جو ہے اس وقت وہ بہت ہی بری ہے. اور مجھے دکھ بھی ہوتا ہے کیونکہ ایک ساتھ پولیٹیکل پارٹی رہی ہے. ہماری ہمیشہ کوشش ہوتی ہے ساری پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں
وہ رہے مین اسٹریم میں. لیکن انفارچونیٹلی نون لیگ کی نظر یہ آ رہا ہے کہ نون لیگ کا گراف ڈے بائی ڈے بہت برا جا رہا ہے اور وہ اپنی پذیرائی کھوتے جا رہے ہیں پبلک میں ان کے لیے اب جو بھی تھوڑی بہت وہ تھی وہ اب ختم ہوتی جا رہی ہے کہ لوگ ان پہ بالکل ٹرسٹ نہیں کر پا رہے. چل ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ شرجیل انعام میمن. گفتگو کر رہے ہیں پیپلز پارٹی جی بڑا اسٹرانگ موقف رکھتی ہے اس بارے میں کہ نواز شریف صاحب جی ایکچولی الیکشن سے بھاگ رہے ہیں اور انہیں نظر آ رہا ہے کہ عوام میں وہ پذیرائی نہیں ہے ان کی, گو کہ ابھی انہوں نے مزید جلسے کرنے ہیں. بتایا ہے جی نون لیگ نے کہ ہمارا پروگرام ہے, لیکن کب سے ویسے 17 سے 15 سے انہوں نے کہا آفٹر. ویسے ڈونٹ یو تھنک اٹس ٹو لیٹ ناؤ, اکتوبر سے آ کے. لیکن وہ ٹکٹوں کی تقسیم, سیٹ ایڈجسٹمنٹ, ابھی کراچی میں بھی جو سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوئی ہے, یہ والے کام پورے ہو رہے ہیں لیکن جلد سے ہمیں نظر نہیں آ رہے اس کو. ووٹ آپ نے لینے عوام سے, عوام میں جانا ضروری ہوتا ہے. یہی ٹائم ہوتا ہے جب آپ عوام کو موبلائز کرتے ہیں. ایسا بھی نہیں ہے کہ میاں صاحب ظاہر ہے 3 بار ملک کے وزیر اعظم رہ چکے ہیں, ہم سے بہتر سیاست. یہ کوئی عام جلسے نہیں ہے اشفاق. دیکھیں جو ووٹنگ ڈے ہوتا ہے نا وہ بڑا میٹر کرتا ہے, اس کی سائنس بڑی امپورٹنٹ ہے. یعنی اس دن سوشل میڈیا کام نہیں آئے گا, اس دن آپ کو ٹی وی پہ بیٹھ کے آپ چینلز دیکھنا کام نہیں آئے گا, اس دن آپ نے گھر سے نکل کے ووٹ دینا ہے. اس کے لیے لیڈر کو اپنے ووٹر کو جی موبلائز کرنا ہوتا ہے. دیٹ واز دا پرپز جب ہر کوئی یہ بات کر رہا تھا کہ میاں صاحب کو پاکستان آنا چاہیے بیکاز وہ ریجوینیٹ کر پائیں گے, ری اگنائٹ کر پائیں گے ایک اپنی انتخابی مہم. لیکن لیٹس سی, کوئی نہ کوئی ذہن میں خیال ضرور ہوگا. خبر شیئر کر دیتے ہیں آپ کے ساتھ, اور وہ یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ نے عمر ڈار کی بازیابی کی درخواست پر تحریری فیصلہ جاری کر دیا ہے. اور تحریری فیصلے میں کہا گیا ہے کہ سرکاری وکیل نے بتایا کہ عمر ڈار کو گرفتار کر لیا گیا ہے. اور ساتھ میں یہ بھی بتا دیں کہ ان کے خلاف سیالکوٹ میں دہشت گردی کے 2 مقدمات درج ہیں. عابد خان ہمارے ساتھ ہیں, وہ مزید بتا رہے ہیں. جی عابد. بالکل جی, جسٹس علی باقر نقوی نے ایک صفحے پر مشتمل یہ تحریری فیصلہ جاری کیا اور فیصلے میں قرار دیا گیا ہے کہ سرکاری وکیل نے بتایا کہ عمر ڈار کو گرفتار کر لیا گیا ہے. عمر ڈار کے خلاف سیالکوٹ میں دہشت گردی کے 2 مقدمات درج ہیں. عمر ڈار اس وقت سیالکوٹ کینٹ پولیس کی حراست میں ہے. عدالت نے قرار دیا کہ درخواست گزار کے وکیل نے مزید جو ہے وہ کارروائی نہ کرنے کی استدعا کی اور درخواست واپس لینے کی استدعا کی, جس کی بنیاد پر یہ درخواست جو ہے وہ ڈسمس ودڈران کی جاتی ہے. میں بتاتا چلوں کہ عمر ڈار کی بازیابی کے لیے ان کی والدہ ریحانہ امتیاز نے درخواست دائر کی تھی, تاہم پولیس کی جانب سے یہ بتایا گیا تھا کہ ہم ان کو گرفتار کر لیا گیا. اس کے بعد عدالت نے یہ درخواست نپٹا دی تھی اور ہدایت کی تھی کہ اگر وہ عمر ڈار کی رہائی کے چاہتے ہیں تو وہ درخواست ضمانت دائر کر سکتے ہیں. جی ٹھیک ہے عابد, تھینک یو سو مچ. اچھا جی, یہاں پر ایک خبر آپ تک پہنچائیں گے کہ 5 سال نااہلی کا قانون لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا ہے. تو یہ بڑے ایک امپورٹنٹ خبر ہے جس کے حوالے سے ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ درخواست میں چیئرمین سینٹ, اسپیکر قومی اسمبلی, الیکشن کمیشن سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا ہے. اور درخواست میں شبیر اسماعیل نے اظہر صدیق ایڈوکیٹ کے توسط سے دائر کی ہے اور موقف اپنایا گیا ہے کہ الیکشن ایکٹ کی دفعہ 232 سادہ اکثریت سے پارلیمان میں منظور کی گئی اور آئین کے تحت الیکشن ایکٹ میں سادہ اکثریت سے قانون سازی نہیں کی جا سکتی. تو یہ موقف اپناتے ہوئے 5 سال نااہلی کا قانون چیلنج کیا گیا اور ساتھ ہی یہ بھی لکھا گیا ہے کہ پارلیمنٹ ممبر اسمبلی کی اہلیت کے لیے مدت کا تعین نہیں کر سکتی. اور استدعا کی گئی ہے کہ عدالت الیکشن ایکٹ کی دفعہ 232 کالعدم قرار دے, عدالت 5 سال نااہلی کا قانون کالعدم قرار دے. تو یہ جی اب معاملہ پہنچ گیا عدالت میں, یعنی کہ 5 سال نااہلی کا جو قانون ہے اسے لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا ہے. چلیں جی, اب ایک بریک اور بریک کے بعد آتے ہیں. جی جناب, سجنوں تے متروں, سب کو میری طرف سے اور صدف عبد الجبار جو کہ ساتھی میزبان ہیں ان کی طرف سے السلام علیکم. سلام عرض ہے. کیسے ہیں آپ لوگ جی؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ دیکھ کے ہمیں آپ خوش ہو رہے ہیں. یہ میرا دوست دور سے اس کی آواز آئی. کیسے ہو بھائی؟ ٹھیک ٹھاک ہو تسی؟ سب خیر میر؟ گھر میں سب خیریت ہے؟ باہر سب خیریت ہے؟ آپ کے یہاں سب خیریت ہے؟ الحمدللہ. تو 9 سے 10 بجے تک جو لوگ ہمارے یہاں جڑے رہے ہمارے ساتھ, وہ اب 10 سے 11 بجے تک بھی ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے انشاءاللہ تعالی. اور ہمارا پروگرام جو ہے نا, دیکھیں آپ نے مس نہیں کرنا پہلے, اور کسی وجہ سے سخت سردی کی وجہ سے اگر آپ کی آنکھ نہیں کھلی تو پھر آپ نے 4 بجے آپ نے لازمی طور پر اس کو ریپیٹ 4 بجے ہی نہیں, ٹیکنالوجی کا دور ہے. تو آپ جب چاہے, جب آپ کا دل چاہے آپ دیکھ سکتے ہیں, آپ کے پاس ٹائم ہو. اس کا کیا پلیٹ فارم ہے؟ اس کا پلیٹ فارم ہے فیس بک, جہاں پہ آپ ہمیں جا کے ہمارا پیج فالو کر سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں.
ساتھ ہی ایکس ایپ پر بھی ہم ہیں اور یوٹیوب پر بھی آپ جا کر ہمیں دیکھ سکتے ہیں. یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں اور ہمارے جو پروگرام کے مختلف سیگمنٹس ہیں جو آپ کو خصوصی طور پر پسند ہیں تو وہ آپ وہاں پر جا کے الگ الگ بھی دیکھ سکتے ہیں اور اپنی رائے کا اظہار بھی کر سکتے ہیں شریفانہ انداز میں. دیر واز اے ٹائم جب آپ کوئی پروگرام مس کر دیتے تھے اور اگر آپ کو ریپیٹ ٹائمنگز نہیں بتاؤ تو بس سمجھے آپ نے وہ پروگرام نہیں دیکھا. پھر آپ دوسروں سے پوچھتے تھے اچھا کیا ہوا, لیکن اب ایسا زمانہ نہیں, اب ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے. ٹیکنالوجی اتنی آگے بڑھ گئی ہے کہ اب تو جی ورچولی آپ لوگوں سے مخاطب ہو سکتے ہیں, ورچولی طور پہ آپ کسی جگہ جا کے کوئی سیرمنی اٹینڈ کر سکتے ہیں, کوئی فنکشن اٹینڈ کر سکتے ہیں. ایک واقعہ جو ہے آپ کو بتاؤں, وہ مسٹیریس ویڈیوز کا ایک تذکرہ ہوتا ہے نا, تو ویٹیکن میں پوپ کی ایک ویڈیو انہوں نے دکھائی جس کے اندر وہ دیکھ رہے تھے کہ وہ آئے, آ کے انہوں نے ہاتھ ہلایا اور گئے اور جیسے جا رہے تھے ایک دم غائب ہو گئے. اس کے اوپر پھر بعد میں یہ کہا گیا کہ ممکنہ طور پر اچھا ویٹیکن نے وہ تمام ہر جگہ سے وہ ویڈیو ہٹا دی, لیکن بعد میں لوگوں نے مفروضہ یا جو ایکسپرٹس ہیں ٹیکنالوجی کے انہوں نے کہا کہ یہ ان کا شاید ہولوگرام یوز کیا جا رہا تھا کیونکہ سیفٹی اینڈ سیکیورٹی خدشات کی بنیاد پر ایسا کیا جا رہا تھا. تو آپ اندازہ کیجئے کہ ٹیکنالوجی کتنا بڑھ چکی ہے اور یہ مزید بڑھے جا رہی ہے. تو اب کیا ہو رہا ہے, اب جو روایتی طریقے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اب جو الیکشن ہے اس کی جو انتخابی مہم ہے اس میں ان ٹیکنالوجی کا بھرپور استعمال ہو رہا ہے. اور اگر ہم دیکھیں کہ یہ کوئی بہت نئی بات نہیں ہے, لاسٹ ایئر یہ پچھلے جو بھی الیکشن ہوئے ہیں جس طریقے سے فیس بک کا استعمال ہوا, جس طریقے سے ٹویٹر کا استعمال ہوا, وہ بھی ایک ٹیکنالوجی ہے. لیکن اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سیاسی جماعتیں نئے نئے طریقے لے کر آ رہی ہیں اور کچھ نیا بھی کر رہی ہیں اور زیادہ سے زیادہ ووٹ حاصل کرنے کی کوششیں کر رہی ہیں. تو اب کیا کر رہے ہیں جی, ورچوئل جلسے ہو رہے ہیں. یعنی کہ اگر وہ لیڈر ایک جگہ موجود نہیں ہے جس نے جلسے سے مخاطب ہونا ہے تو ورچولی طور پہ جی اس کی آواز آپ تک پہنچا دی جائے گی. کوئی ڈیجیٹل پولنگ کارڈ, کارکنوں کو کیا جلسہ کا جانا ہوگا یا وہ بھی اپنے گھروں میں بیٹھ کے ایک جگہ, تو جیسے آپ میچ دیکھتے ہیں نا بگ اسکرین, سمجھ رہے ہیں, جیسے آپ کوئی بڑا میچ ہوتا ہے پاکستان انڈیا کے درمیان, وہ بگ اسکرین پہ آپ میچ سارے جمع ہو جاتے ہیں. سو وہ ایک ہیپننگ فیسٹیوٹی بھی ہوتی ہے اور گہما گہمی بھی ہوتی ہے. تو اب جی کر کیا رہے ہیں, ایک تو ورچوئل جلسے, پھر ڈیجیٹل پولنگ کارڈ. دیٹ از ویری انٹرسٹنگ, جو میں جاننا چاہوں گی کیا ہے. اور سیاسی جماعتوں نے ووٹرز کی رہنمائی کے لیے اپنی اپنی طور پہ ایپس کا بھی لانچنگ کر دی ہے. یعنی کہ اب ملک کی تاریخ میں پہلی بار اگر ہم یہ کہیں کہ ڈیجیٹل انتخابی مہم بھرپور طریقے سے چلائی جا رہی ہے تو غلط نہیں ہوگا. مے بی دیٹس دا ریزن کہ وہ اتنا موبلائز نہیں کر پا رہے ہیں, موبلائز نہیں کر پا رہے, یا پھر وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ناؤ دس از دا ہائی ٹیک ایج تو ہمیں اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے. لیکن روایتی انداز کس حد تک مؤثر رہے ہیں اور ہوتے ہیں, اس پر گفتگو کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں نیشنل کوآرڈینیٹر فافن رشید چودھری صاحب. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس رشید چودھری صاحب, اینڈ اے ویری گڈ مارننگ ٹو یو. یہ پہلی دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اچھا پہلے تو یہ چیز کہ ہمیں ایک عادت پڑ چکی ہے, 2018 ہو, 2013 ہو, 2008 ہو, ہم یہ دیکھتے تھے بڑی گہما گہمی, لوگ باہر نکل رہے ہیں چوک چوراہوں بازاروں میں, یہ پولیٹیکل پارٹیز کے جو ہے وہ آفیسز کھلے ہوتے ہیں, پھر اس کے بعد ڈسکشنز, ریلیاں ایٹسٹرا ایٹسٹرا. اب کیا واقعی ٹیکنالوجی اتنی بڑھ گئی ہے کہ لوگ جی ہے اس کے اوپر انحصار کریں گے, جی ٹک ٹاک ہو گیا, فیس بک ہو گیا, ادھر ادھر یا ایکس پہ کچھ اپنی جو ہے رائے کا اظہار کر پائیں گے. وہی ٹویٹر پہ رہی ہے, کیا ہو کیا رہا ہے, واٹ ہیز چینجڈ؟ جی تھینک یو فار ہیونگ می. ٹیکنالوجی تو ظاہر ہے اس کے دو آسپیکٹس ہیں, آپ نے جو ابھی باتیں کی ہیں, ایک ہے ٹیکنالوجی اور ایک ہے سوشل میڈیا. ٹیکنالوجی, سوشل میڈیا ظاہر ہے ٹیکنالوجی ہی کی ایکسٹینشن ہے, لیکن جو ٹیکنالوجی ہے وہ تو ظاہر ہے یوز ہو رہی ہے, اس کو الیکشن کمیشن بھی کر رہا ہے, اس کو پولیٹیکل پارٹیز بھی کر رہی ہیں, مختلف جو اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ بھی کر رہے ہیں, کیونکہ ٹیکنالوجی نے چیزیں آسان کی ہیں, جلدی بات پہنچائی جا سکتی ہے. جس طرح الیکشن کمیشن نے ریزلٹ ٹرانسمیشن سسٹم انٹروڈیوس کروایا تھا پچھلی دفعہ, یا جس طرح ہمارا ووٹر رول جو ہے وہ ڈیجیٹل ہوا ہے اور اس میں سے بہت ساری چیزیں جو ہیں کمپیوٹرائزڈ الیکٹرل رول ہے ہمارا, جو ووٹر لسٹیں ہیں. لیکن جو سوشل میڈیا کی جہاں تک بات ہے, سوشل میڈیا دو دھاری تلوار ہے. بالکل دو دھاری تلوار میں کہتا ہوں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ سوشل میڈیا کوئی ٹیکنالوجی کی طرح اس طرح کی کوئی ایگیلیٹیرین چیز نہیں ہے, یہ کمپنیاں رن کرتی ہیں, کمپنیاں منافع کماتی ہیں. تو اس کا جو استعمال ہے, اس کے استعمال سے ایک مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے جس کو ہم ڈیجیٹل ڈیوائڈ کہتے ہیں.
مثلاً کسی کے پاس اگر بہت زیادہ ریسورسز ہیں اور کسی ایک پارٹی کے پاس، کسی ایک کینڈیڈیٹ کے پاس، جبکہ دوسرے کے پاس اس طرح کے ریسورسز اور اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں، تو سوشل میڈیا کا جو استعمال ہے وہ ایک طرح کا لیول پلینگ فیلڈ کا مسئلہ ہے۔ صاحب ایک اور چکر بھی ہے نا، ڈیجیٹل مینیپولیشن بھی اس میں آ جاتی ہے نا، یہ جو فیس بک وغیرہ کرتے رہے مبینہ طور پر آ جاتی ہے، وہ جتنا آپ ظاہر ہے گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا، جتنا آپ اس کو یوز کرنے کے جو ٹرکس ہیں، جو چیزیں ہیں، یہاں پہ آتا ہے پھر قانون۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے قانون میں جو کتنے پیسے سپینڈ کیے جا سکتے ہیں الیکشن میں، یہ بڑی وضاحت سے بتایا گیا ہے کہ ایک امیدوار کتنے پیسے خرچ کر سکتے ہیں۔ ہمارے قانون میں بھی بعض مسائل ہیں، مثلا پارٹیوں پہ کوئی قدغن نہیں ہے کہ وہ کتنا خرچ کر سکتی ہیں، لیکن ہمارا قانون چاہے بھی، اور نہ صرف ہمارا بلکہ دنیا میں بہت سارے ملکوں میں یہی مسئلہ ہے، اگر چاہے بھی تو وہ سوشل میڈیا پہ جو اخراجات ہو رہے ہیں اس کو بھی آڈٹ اس کا ہونا چاہیے۔ اچھا، اس کا کر نہیں سکتے ایک چیز جو میں، ہاں رشید صاحب، ایک چیز جس میں میں انٹرسٹڈ ہوں وہ یہ کہ واٹ از لائک دا یوز آف ایپس جو جماعتیں یوز کریں گی، اس سے وہ کیا میکسیمم حاصل کر سکتی ہیں اپنے ووٹر کے بارے میں، ریزلٹس کے بارے میں، یہ آپ ہمیں تھوڑی انفارمیشن دیجیے گا۔ دوسرے پولنگ کارڈ، ڈیجیٹل پولنگ کارڈ، یہ کیا چیز ہے؟ یہ کوئی نئی چیز مجھے لگ رہی ہے۔ جی آپ کی آواز کٹ رہی، ہمیں بتائیے گا، یہ جو ڈیجیٹل پولنگ کارڈ ہے یہ کیا چیز ہے؟ ایسے کیا کر سکیں گے پارٹیز اور ووٹر کیا کر سکے گا؟ دوسرے وہ جو ایپ بتائی جا رہی ہے ہر پارٹی اپنی بنا رہی ہے ووٹرز کے لیے۔ دیکھیں، ہم ظاہر ہے ہمارا ادارہ اور ہم کوئی ٹیکنالوجی اور اس کے ایکسپرٹس تو نہیں ہیں۔ ٹیکنالوجی کا جو یوز ہے وہ ہم بھی کرتے ہیں اپنی چیزوں میں، اسی طرح پارٹیز بھی کرتی ہیں، اور وہ نئی چیزیں انٹروڈیوس بھی کرواتی ہیں لوگوں تک ایکسیس کرنے کے لیے۔ ہم نے پچھلے الیکشنز میں بھی دیکھا، 2013 کے الیکشن سے یہ شروع ہو گیا تھا، یا شاید 2008 میں بھی کچھ یوز ہوا ہو، لیکن 2013 اور 18 میں بہت ٹیکنالوجی کا استعمال ہوا ہے۔ ہمیں جو کنسرن ہے وہ اس کی لیگل سائڈ پہ ہے کہ کیا ہم یا کوئی اور ملک یا بہت سارے جو ریاستیں ہیں، کیا وہ ان اخراجات کو، جو اخراجات، یہ تو بلیک باکس ٹائپ چیز ہے نا، ایک کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چل سکتا کہ کس نے کتنا خرچہ کیا ہے اور کیسے خرچہ کیا ہے، خرچہ باہر ہو رہا ہے، کمپنی باہر کی ہے، پیسے وہاں پہ جا رہے ہیں، اثر ہمارے ہاں ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو کوئی ماپنے کا میکینزم ہی نہیں ہے نا، اس کو کوئی میجر کرنے کا میکینزم ہو بھی نہیں سکتا شاید، ابھی بہت ہی یہ باتیں شروع ہوئی ہیں، اور یہ صرف ہمارے پاکستان میں نہیں ہے، باتیں دنیا بھر میں بہت ساری جگہوں ہو رہی ہیں کہ سوشل میڈیا کی جو ریچ ہے، کیونکہ ایک ڈیجیٹل ڈیوائڈ تو موجود ہے، کچھ لوگ ہیں جن کی ایکسیس ہے ٹیکنالوجی تک بہت زیادہ، اور کچھ لوگ ہیں جن کی ایکسیس نہیں ہے ٹیکنالوجی تک زیادہ۔ تو جو غریب کینڈیڈیٹس ہیں، جو غریب ووٹرز ہیں، جو فار ایگزامپل عورتیں ہیں، جو امیدواران ہیں، جو غریب طبقات سے تعلق رکھنے والے خواجہ سرا امیدواران ہیں، یعنی کہ اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ تو ٹیکنالوجی کو اس طریقے سے یوز نہیں کر سکتے۔ رشید صاحب، ایک چیز ہم نے ہمیشہ دیکھی ہے کہ الیکشنز میں ہمیشہ وہی لوگ، کیا وجہ ہے کہ غریب لوگ اوپر نہیں آتے، اسمبلیوں میں نہیں پہنچتے؟ چند ایک مثالیں ہوں گی، لیکن اس سے ہٹ کے ہمیشہ وہی لوگ پہنچتے ہیں جو باثر ہوتے ہیں، جن کے پاس سرمایہ ہوتا ہے، جو اپنی انتخابی مہم پہ خرچ کر پاتے ہیں۔ تو یار یہاں پر بھی مجھے لگتا ہے کہ یہ چیز کچھ مختلف نہیں ہوگی۔ لیکن دوسری چیز ایک میں جاننا چاہ رہا تھا کہ جو ایک روایتی رنگ ہوتا ہے الیکشن کا، جو ماحول ہوتا ہے، عوامی رابطہ مہم ہوتی ہے، اور یہ واحد وہ ٹائم ہوتا ہے جب لیڈر اپنے ورکرز کو، اپنے ووٹرز کو کوئی وقت دے پاتا ہے، ٹھیک ہے، یاد آتا ہے کہ جی 4 سال پہلے، 4.5 سال پہلے فلاں کے گھر میں کسی کا انتقال ہوا تھا، تو چلو آج چلتے ہیں تعزیت کرنے کے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ چیز بھی ریپلیس ہونے جا رہی ہے؟ اس میں ایک تو وجہ یہ ہے جو اس دفعہ جو عام کامنٹ ہے، خاص کر میڈیا میں یہ بہت عام ہو رہا ہے کہ اس دفعہ بہت لیک لسٹر ہے کیمپین، اس طرح کا مومنٹم نہیں پک کیا۔ ایک تو یہ ظاہر ہے جو کیمپین پیریڈ میں ہم جا رہے ہیں پرسوں سے، کل سے، تو کل سے جو آفیشیلی کیمپین پیریڈ شروع ہوگا، لیکن اس کی ایک وجہ تو یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ لوگوں کو ریچ آؤٹ کرنے کے ڈیجیٹل طریقے موجود ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے لوگ پہنچ رہے ہیں، لیکن اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہم پچھلے کوئی 1.5-2 سال سے اسی طرح کی کیمپیننگ کے موڈ میں ہیں۔ ہم بہت ہی جس طرح کی خاص کر میڈیا پہ اور جلسوں میں اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم کافی عرصے سے اسی طرح کی کیمپین موڈ میں ہیں۔ تو کیمپین تو شاید پرسوں جب شروع ہو، پارٹیز اپنا وہ جو آپ ٹریڈیشنل جو طریقہ کار کہہ رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے کینڈیڈیٹس جو ہیں
وہ اپنے اپنے حلقوں میں انہوں نے اس طرح کی رابطہ مہم شروع بھی کر دی ہو، لیکن چونکہ کینڈیڈیٹس جب تک نشان الاٹ نہیں ہوتا، ان کو اپنا ٹکٹ نہیں ملتا، کیونکہ پارٹیز کے اندر تو ابھی تک میرے خیال میں نون لیگ نے رات کچھ ٹکٹس ایشو کیے ہیں، اور ابھی پی ٹی آئی کے لسٹ آئی نہیں ہے، پیپلز پارٹی کی بھی لسٹ سندھ کی حد تک ہے. تو ابھی جب یہ سب کچھ فائنل ہو جائے گا، کینڈیڈیٹس فائنل ہو جائیں گے، تو وہ یکسوئی کے ساتھ جب اپنے حلقوں میں جائیں گے تو ہمیں شاید وہ گہما گہمی نظر آنا شروع ہو جائے گی، بالکل جس کو ہم مس کر رہے ہیں. مس کر رہے ہیں جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ابھی وہ ہمیں گہما گہمی نظر نہیں آ رہی. 2 دن کی بات ہے، پھر ہمیں معلوم ہو جائے گا. تھینک یو سو مچ رشید چودھری. گفتگو کر رہے تھے، اور انتخابی مہم وہ ایک طرح سے کہہ رہے ہیں ایک ڈیجیٹل طور پہ تو جاری ہے، جس میں ہم دیکھ رہے ہیں اکثر و بیشتر پولنگ ہو رہی ہوتی ہے. کچھ صحافی کر رہے ہوتے ہیں، کچھ چینلز کر رہے ہوتے ہیں، کچھ وہاں پہ سوشل میڈیا جو یوز کرنے والے یوزر ہیں وہ کر رہے ہوتے ہیں، بتا رہے ہوتے ہیں جی کس پارٹی کی، کس لیڈر کی جی زیادہ اس وقت ڈیمانڈ ہے. اب موسم کی طرف آ جاتے ہیں. الیکشن کا موسم تو ہے ہی ہے، الیکشن کے موسم کے ساتھ ساتھ سردی بھی ہے، اور سردی کے موسم میں اب مزید اضافہ ہو رہا ہے، وہ وچ از گڈ. اور یہ کہا گیا اشفاق کہ یہ طویل ہو سکتی ہے سردی جنوری تک نہیں ٹھہرے گی، سردی سے آگے بھی جائے گی. تو یہ جو سلسلہ دورانیہ ہے سردی کا، یہ کافی ٹائم تک رہ سکتا ہے. اور ہم تو ان ممالک میں ہیں جہاں پہ گرمی زیادہ سنا تھا، لانگ ونٹر. اب لانگ ونٹر تو لیٹس سی. اچھا، اس میں کہا یہ جا رہا ہے بھائی کہ مغربی ہواؤں کا سلسلہ بلوچستان میں داخل ہونے کے باعث صوبے کے 20 سے زائد اضلاع میں بارش اور پہاڑوں پر مزید برفباری ہو سکتی ہے. اور کہیں پر ہم ملک بھر میں دیکھ رہے ہیں کہ کہیں یکبستہ ہواؤں کا راج ہے، کہیں پر بارش ہو رہی ہے، اور کہیں پر منفی پارا جو ہے وہ -10 سے نیچے اترنے کو تیار نہیں ہے، وچ از آئی وڈ سے کہ اتنا زیادہ ویسے سب سے زیادہ بتایا جا رہا ہے جی پارا اسکردو میں ہے، جہاں پارا -10 پہ گر گیا ہے، اور وہاں پہ سب سے زیادہ سردی ہے. کہ لات میں درجہ حرارت نقطہ انجماد سے 6 ڈگری نیچے آ گیا ہے. کوئٹہ میں درجہ حرارت -3 ریکارڈ کیا گیا ہے. اور محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں میں جو یہ اضلاع ہم نے آپ کو بتایا، ان میں شدید موسم سرد رہے گا، جبکہ وہی اشفاق نے جو بتایا بارش اور برف باری کا امکان ہے. کراچی کی بات کریں تو کراچی میں بھی ٹھنڈ آخرکار آ ہی گئی ہے فائنلی، اور ہمیں بھی تھوڑی تھوڑی ٹھنڈ محسوس ہو رہی ہے، لیکن پنکھے ابھی بھی چل رہے ہیں. پنکھے بند نہیں ہوتے ویسے پنکھے. اچھا، میں نے تو پھر بھی ان سے اجتناب برت لیا ہے. سائیکولوجیکلی آپ کو عادت ہو گئی، آپ کو وہ خاموشی جو ہے نا وہ برداشت نہیں ہوتی. اچھا، اب یہ ہے کہ میں نے تو اپنی جو گھر میں کمرے میں روم میں جو گھڑیاں ہیں نا اس کی سیل نکال دی تاکہ وہ ٹک 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 نہ ہو. اچھا، وہ ٹک ٹک بہت بری میں پہلے ہی گھڑیاں ریپلیس کر چکا تھا ان گھڑیوں سے جن کے اندر سیکنڈز کی سوئی ڈیجیٹل آپ نے لے آئے. نہیں، ڈیجیٹل نہیں، وہ گھڑی ہوتی ہے جس کے اندر صرف 2 سوئیاں ہوتی ہیں، تو وہ آلریڈی آپ کو یہ ہوتا ہے. سیکنڈ والی سوئی نہیں، کیونکہ وہ ٹھک ٹھک کرنے میں معاون ہوتی ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ پنکھوں کا سلسلہ میں نے بند کر دیا، بیکاز اب گل ود گئی ہے مختاریہ، تو اب میرے خیال میں I can't sleep without fan on. اوکے، ٹھیک ہے. تو یعنی کہ جیسے لائٹ جاتی ہوگی تو آپ پریشانی کا شکار. لائٹ نہیں جاتی الحمدللہ. اچھا، اب امریکہ کا ذکر کر لیتے ہیں. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم پاکستان کا ذکر کریں اور امریکہ کا ذکر نہ کریں؟ تو ریاست ہائے متحدہ امریکہ، یہ ہائے اس لیے ہے ہائے وہ والا ہائے لگا، ویزا نہیں لگا ہوا. ریاست وہ والا لگا ہائے متحدہ امریکہ میں برف کا طوفان آ گیا. ہر شے نے سفید چادر اوڑھ لی ہے، گھر، گاڑیاں، سڑکیں سب برف سے ڈھک گئی ہیں. اچھا، حادثات بھی ہوئے، اس میں 4 افراد کی جان گئی. شدید بارش اور طوفانی بگولوں نے، یعنی کہ ٹورنیڈو جن کو کہا جاتا ہے، زندگی کو درہم برہم کر دیا ہے، اور 5 لاکھ افراد بجلی سے محروم ہو گئے ہیں. متعدد ریاستوں میں الرٹ بھی جاری کر دیا گیا. 1000 فلائٹس منسوخ کر دی گئی ہیں. جو ریاستیں متاثر ہوئی ہیں ان میں نیو یارک، پینسلوینیا، میری لینڈ، نارتھ کیرولائنا، نیو جرسی، ورجینیا، جارجیا، الاباما، فلوریڈا اور اوکلاہوما سمیت کینسس بھی شامل ہیں. اور کچھ اسکولوں نے تعلیمی سال تاخیر سے شروع کرنے اور کچھ نے تعلیمی سرگرمیاں معطل کر دی ہیں. اچھا، آپ نے یہاں پر دیکھا 2 چیزیں کیا ان کے کیم آئیں گے تو میں بتاؤں گا کہ ایک تو یہ ہے کہ میں نے یہ سٹوری پوری پڑھی، آپ کو نہیں پڑھنے دیا، یعنی کہ آپ کا ویزا لگنے کا چانس متاثر ہوا. دوسرا، میں نے ریاستوں کے نام سارے ٹھیک ٹھاک کر کے پراپر ایکسنٹ میں پڑھے. اچھا، میں نے یہاں پر اگر میساچیوسٹس بھی آ جاتی نا تو پھر میں نے اس کے ساتھ بھی نام میں کوئی زیادتی نہیں ہونے دینی. چلیں بس اب آپ اتنی اسٹیٹس تک محدود رہیں، نہیں تو گڑبڑ ہو سکتی ہے. چلیں، کیونکہ جب آپ اکثر سلپ آف ٹنگ بھی ہو جاتی ہے. کراچی کی بات میں بتانا بھول گئی. یہ ہم اس بات کر رہے صبح سے مراد میری انٹروڈکشن جب ہم اب دے رہے تھے بات کر رہے تھے، کم سے کم اس سال کا جی
درجہ حرارت گزشتہ رات ریکارڈ کیا گیا. گزشتہ رات یعنی کہ کل نہیں تھی 6 ڈگری. 6 پرسوں کی بات ہو رہی ہے. 6 ڈگری. سوچے 6 ڈگری پہ چلا گیا. یہ لکھا ہے 6 ڈگری پہ, میں نے چیک نہیں کیا تھا. 6 گزشتہ سال کا تھا صدف, گزشتہ سال کی سرد ترین رات کا کم سے کم, یعنی گزشتہ سال 2023 میں جنوری میں 10 دن ہوئے ہمیں نئے سال. نہیں جنوری میں اور دسمبر میں. او ہو گئے فائنل. سمجھ آ گئی. ہاں سمجھ آ گئی. ٹھیک ہے, تو یہ کراچی میں فائنلی سردی آ گئی, جس کا میں نے بتانے کی آپ کو کوشش کری تھی. 11 ڈگری. ابھی تک یقین نہیں آ رہا. مجھے نہیں آ رہا. اشفاق کو یقین نہیں. میں نے کہا ان کو صدف کو آج میں نے شروع میں کہا کہ مجھے ایک میسج کر دیا کریں کہ بھائی میں کیوں میسج کروں, میں کیوں اپنے مطلب میرے پاس ٹائم تھوڑی. آپ کے فون میں بھی آتا ہے نا. اچھا ٹھیک ہے. اچھا جی چلیں جی, ہماری گفتگو بہت ہو گئی. سردی بڑھ گئی ہے تو سردی کا توڑ بھی کچھ ہونا چاہیے. سردی کا توڑ صرف گرم کپڑے نہیں ہیں, سردی کے توڑ بھی کچھ کھانے پینے کی ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو گرم رکھتی ہیں. اور ایک ایسی چیز ہے جو مجھے میری فیوریٹ بھی ہے, اور خاص طور پر جب میں چینی سے, یعنی کہ جب بتایا مجھے ڈاکٹر نے کہ سفید چیزوں سے جان چھڑانی ہے تو اس میں چاول, پھر اس کے بعد چینی, اور تیسری بھی ایک چیز تھی جو ذہن میں, نمک, اور باقی بھی کچھ چیزیں ہوں گی جو ایم شور کہ میرے ذہن میں نہیں آ رہی ہوں گی. تو میں نے اس وقت چینی سے جان ایسے چھڑائی کہ میں نے اس کے لیے گڑ کا استعمال شروع کیا. اور گڑ میں نے ڈھونڈا, یہ نہیں کہ بعض اوقات اب جائیں نا تو وہ چینی کو پیس کے اس کو کلر کر کے تو وہ گڑ کہہ کے بیچ رہے ہوتے ہیں. اس کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ چمک رہا ہوتا ہے, یوں کرسٹل, آپ کو چینی کے کرسٹل اس میں نظر آ رہے ہوتے ہیں. اگر آپ کو کبھی گڑ چاہیے ہو, آپ اشفاق اسحاق ستی سے. ہاں جی, میں جگہ آپ کو بتا دوں گا جہاں سے مل جاتا ہے. تو گڑ بیسکلی ایک تو اچھا, مجھے کبھی ویسے میٹھے کی بھی خواہش ہوتی ہے, تب بھی تھوڑا سا دل کرتا ہے کہ انسان تھوڑا سا وہ چکھ لے. کیا فوائد ہیں اس کے جی؟ بننے کا طریقہ تو ظاہر ہے آپ کو پتا ہے کہ گنے سے اور اس طریقے سے سردیوں میں کیوں کیا جاتا ہے, اور باقی اور اس کے اندر زبردست. چلیں تو اسی پر بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ جی اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ہربلسٹ غالب آغا صاحب. تھینک یو سو مچ. السلام علیکم. اگر آپ صرف غالب ہوتے تو ہم آپ سے کلام بھی سنتے, لیکن انفارچونیٹلی ہم گڑ پہ بات کرتے ہیں کیونکہ میں آگا بھی ہوں ساتھ. تو بھائی مجھے یہ بتائیں کہ یہ گڑ واقعتاً کوئی فرق ہے اس میں را ورسز ریفائنڈ؟ بہت زیادہ فرق ہے. شوگر سے اگر کمپیئر کیا جائے تو شوگر میں صرف کیلوریز ہیں, آئرن نہیں ہے, پوٹاشیم نہیں ہے, میگنیشیم نہیں ہے, آئرن نہیں ہے, شوگر میں کچھ بھی نہیں ہے. یہی سارے متبادل. اگر بات کی گڑ کی تو گڑ میں تمام خصوصیات موجود ہیں. جہاں تک تعلق ہے کیلوریز کا, کیلوریز میں دونوں میں بہت زیادہ فرق نہیں ہے. شوگر میں 387 کیلوریز ہوتی ہیں 100 گرامز میں, اور گڑ میں 383 ہوتی ہیں. بہت زیادہ فرق نہیں ہے. ایک مت ہے, میں نے بہت سارے پیشنٹس دیکھے ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ ہمیں شوگر ہو گئی ہے تو اس لیے ہم گڑ کھا رہے ہیں, ہم چینی نہیں کھا رہے. تو ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. شوگر کے پیشنٹس گڑ نہیں کھا سکتے. میری اماں شفٹ ہوئی ہیں, شوگر کے پیشنٹ گڑ نہیں کھا سکتے. اور وہ بڑے تفصیل سے کہ اب تو میں گڑ پہ آ گئی ہوں نا. تم خود ہی کہتے ہو کہ ایک ہوتا ہے شکر جس کو ہم براؤن شوگر کہتے ہیں, ایک ہوتا ہے گڑ, اور ایک ہوتی ہے وائٹ شوگر. شکر اور اس میں کیا فرق ہے؟ جو آپ کو گڑ کی اتنی تعریفیں بتاتے ہیں وہ یہ بتا دیتے ہیں جی گڑ کھا لیں, کچھ نہیں. گڑ نہیں کھانے. گڑ اگر ہم جیسے نارمل انسان کی اگر بات کریں تو چینی سے بہت اچھی درجے کی بہتر چیز ہے گڑ کھانا, لیکن شوگر کے پیشنٹس پھر بھی گڑ کا استعمال نہیں کر سکتے. یہ جو آپ نے براؤن شوگر کا کہا, براؤن شوگر بھی ایک طرح کی وائٹ شوگر کی ہی ایک قسم ہے جس کو تھوڑا سا جو ہے وہ پیوریفیکیشن زیادہ ہوئی بھی ہوتی ہے, اور کچھ بھی نہیں ہے, ریفائن زیادہ ہوتی ہے, اور کوئی فرق نہیں ہے. تو کلر اس کا ایسا کیا ہوتا ہے؟ ڈارک ہو جاتا ہے. ڈارک ہو جاتا ہے. اچھا اب ذرا یہ بتائیں تو پھر اس کا جو بننے کا پروسیس اور یہ جو ساری چیزیں ہوتی ہیں تو اس میں را ورسز, ہم نے تو ہمیشہ یہی سنا کہ جو را ہوتی ہے چیز وہ اچھی ہوتی ہے, لیکن یہاں تو کوئی فرق ہی نہیں رہا پھر اس سے. سر دیکھیں گڑ بھی ریفائن ہوتا ہے. اگر میں بات کروں بہت زیادہ کامنلی اگر دیکھا جائے تو اب گڑ بھی 4-5 قسمیں آنے لگی ہیں. اگر آپ دیکھیں ایک بہت زیادہ وائٹ ہوتی ہے, ایک سیمی براؤن ہوتی ہے, ایک ڈارک براؤن ہوتی ہے, ایک بلیکش براؤن ہوتی ہے. جو بلیکش براؤن ہے اس میں رنگ کاٹ ایک چیز ڈلتی ہے جو اس کو پیوریفائی ریفائن کرنے کے لیے ڈل رہی ہوتی ہے, وہ سب سے کم ہوتی ہے اور وہ اچھی نہیں ہے استعمال. تو جتنی کالا گڑ ہوگا, جتنا براؤن گڑ ہوگا وہ اتنا زیادہ فائدہ مند ہوگا, اور جتنا پیوریفائی کرتے رہیں گے, جتنے کیمیکلائز ہوتا رہے گا اتنا وہ وائٹش ٹون میں جاتا ہے. اچھا پھر علاقے سے بھی فرق پڑتا ہے؟ اچھا میں یہ سمجھتا تھا کہ پنجاب میں ڈفرینٹ طریقے سے بنتا ہے اور کے پی میں ڈفرینٹ طریقے سے بنتا ہے. تو اچھا یہ بتائیں, یہ سردی میں نزلے کھانسی زکام, تو اس سے کوئی فائدہ ہوتا ہے گڑ کھانے؟ 2-4 نسخے عرض کروں گا ڈفرینٹ پورے سیگمنٹ میں. بچوں کو آج کل کف بہت زیادہ ہے, برونکائٹس کے پیشنٹس بہت زیادہ ہو رہے ہیں. صرف ایک چھوٹا سا ٹکڑا, تقریباً 1 سے 1.5 انچ کا ٹکڑا بچے کے منہ میں دیں, اس یا پاؤڈر کر کے ½ ٹی اسپون دے دیجئے, اور اس کو بولیں ایک گھونٹ گرم دودھ پی لے رات کو سونے سے پہلے. 4 دن یہ عمل کر لیں, بہت زیادہ بہتر ہو جائے گا ان کا چیسٹ, خاص طور پہ بچوں کا. قبض بہت زیادہ رہنے لگی ہے سردیوں میں, تو گڑ کا استعمال کیا جا سکتا ہے.
3 گلاس پانی لیں, اس میں تقریباً 25 گرام سنا مکی کے پتے آتے ہیں ڈنڈی کے بغیر, صرف 25 گرام پتے لے لیں, پانی کو پکائیں, جب پانی تقریباً 1.5 کپ رہ جائے تو اس کو چھان لیں, اس میں تقریباً 50 سے 70 گرامز تک گڑ ایڈ کریں, اس کو ڈیزالو کریں اور ٹھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دیں. جب یہ ٹھنڈا ہو جائے کسی بوٹل میں رکھ لیں. یہ ایک بہت زبردست قبض کے لیے سیرپ تیار ہو گیا. جس بچے کو چھوٹے بچے جن کو قبض ہو رہی ہے, سنا مکی وہی نہیں ہے کووڈ والا جو میتھ تھی معذرت کے ساتھ, بالکل وہی ہے. بیسکلی اس کا جو استعمال ہے وہ قبض کے لیے, اور اس کو جو ہے اگر چھوٹے بچے 1 سال سے اوپر سے لے کے 5 سال تک, تو ان کو 1 چائے کا چمچہ رات کو سوتے وقت دے دیں, اور اس سے اوپر ہے تو 1 ٹیبل اسپون دے دیں. قبض اللہ نے چاہا تو بالکل ٹھیک ہو. اور یہ کتنے دن ہم اسٹور کر سکتے ہیں؟ اس کو تقریباً 4 سے 5 دن اسٹور کر سکتے ہیں. فریج میں رکھیں تو زیادہ بہتر ہے. فریج میں رکھیں تو زیادہ بہتر ہے. اچھا, وہ اس وقت میتھ اس لیے بھی تھی کہ بھائی ایک تو ویسے ہی بندہ بیمار ہے, آپ نے اس کو سنا مکی کھلا دی, الٹا اس کا پیٹ بھی خراب ہو گیا. سر ایک ہمارے ڈاکٹر کیسر سجاد جی ایم سی کے, تو انہوں نے پروگرام میں بھی یہ بات عرض کی تھی ایئر وائی کے ہی اتفاق سے کہ جتنے لوگ کووڈ سے ڈیتھس نہیں ہوئی, سنا مکی کے بعد ڈی ہائیڈریشن سے بہت زیادہ ڈیتھس ہوئی ہیں. مطلب یہ آن پیپر ریکارڈڈ بات ہے. تو لوگ اپنے طور پہ بڑے علاج نکالے تھے. اچھا یہ بتائیں جیسے ریگولر یوز کرنا ہے, یہ تو آپ نے ایک نسخہ بتا دیا, تو کتنا گڑ کھا سکتے ہیں دن میں ایک ایڈلٹ کی اگر ہم بات کریں؟ 10 to 20 grams پر ڈے لیا جا سکتا ہے. اس میں آپ چائے میں بھی لے سکتے ہیں, کافی میں بھی لے سکتے ہیں, کسی کھانے میں بھی لے سکتے ہیں. نارمل جس طرح آپ نے کہا کہ کبھی میٹھے کا دل چاہ رہا ہے تو لیا جا سکتا ہے, تو بالکل کنزیوم کیا جا سکتا ہے 20-25 گرامز تک میکسیمم. اس سے زیادہ نہ کیا جائے تو اس سے زیادہ, ہاں مطلب اس کا ٹیسٹ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ نہیں چلتا. لیکن آلدو بہت ساری چیزیں جو ٹیسٹ میں اچھی بھی ہوتی ہیں, لیکن زیادہ کنزیوم کسی بھی چیز کا کیا جائے وہ خرابی پیدا کرتی ہے. جو کھجور جو ہوتی ہے ویسے اس کا گلائسیمک انڈیکس کیا ہوتا ہے؟ کھجور میں بہت زیادہ فرق ہے. کھجور کی آئرن جو مقدار ہے آئرن کی وہ بہت زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو باقی کسی چیز کی. اچھا, آپ نے کہا کہ بلڈ پریشر کے جو شوگر کے جو پیشنٹ ہیں وہ گڑ کا استعمال نہ کریں, تو باقی بلڈ پریشر اور دیگر امراض بلڈ پریشر میں بہتر ہے, اچھی چیز ہے گڑ کھانا. صرف شوگر کے پیشنٹس نہیں لے سکتے. اینٹی ٹاکسن بہت اچھا ہے, آپ کی امیونٹی کو بہت زبردست انکریز کرتا ہے. اگر ہم جیسے سردیوں کی بات کی تو سردیوں میں باڈی کو ہیٹ اپ رکھنے کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ انسٹنٹ انرجی پروڈکشن کے لیے گڑ ایک بہت اچھی دوا ہے. میں تو ریکویسٹ کروں گا جتنے بچے اسکول جا رہے ہیں آج کل, کیونکہ ایک تھوڑی سی آج سے ٹھنڈی ویو بھی آئی ہے, تو اسکول جانے سے پہلے ایک چھوٹا سا ٹکڑا بچے کو گڑ کا دے دیں. اس سے اس کی امیونٹی بھی بہتر ہوگی. اسکول میں کیونکہ وائرل انفیکشنز بہت زیادہ جلدی ٹرانسمٹ ہوتے ہیں بچوں میں, تو وہ بہتر ہو جائے گا, اس سے ان کی امیونٹی بہتر ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ ٹھنڈ کا احساس جو ہے صبح کے ٹائم پہ وہ کمپیریٹیولی بچوں کے لیے بہت بہتر ہے. اور بزرگوں کے لیے بھی یہ پھر بہت زیادہ اچھا ہے. اگر آپ شوگر کے پیشنٹ نہیں ہیں تو بالکل اس کو کنزیوم کریں. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آج کل تو آپ کو پتا ہے کہ کمپلیکس ڈیزیزز اور وہ ایک کمپاؤنڈ ڈیزیزز جس طرح بالکل. اچھا, شوگر کے پیشنٹس کے لیے اگر ریکویسٹ کروں تو بیری کا شہد 1 چائے کا چمچہ پر ڈے لیا جا سکتا ہے, اگر صبح نہار منہ لے لیا جائے. اگر آپ کی شوگر بہت زیادہ بگڑی ہوئی نہیں ہے, مینٹینڈ ہے, تو بیری کا شہد, تو وہ جو ہے وہ بہت زیادہ شوگر کی جو انسولین اس کو ضرورت نہیں ہوتی بہت زیادہ کنزیوم کریں. تو یہ اچھا, یہ کسی برانڈیڈ کمپنی کا شہد لیں یا کہیں سے کوئی جگہ ایسی ہے کراچی میں جہاں سے ملتا ہے؟ بہت ساری جگہ بھی ہے, کچھ برانڈز بھی ہیں جو بیچتے ہیں اور کچھ اچھی ایسی جگہیں بھی ہیں جہاں سے مل جاتا ہے. اچھا, ایک مت ہے جو اکثر لوگ جو ڈائٹ کر رہے ہوتے ہیں, جو اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں, وہ یہ سمجھتے ہیں ہم چینی چھوڑ دیں گے تو ہمارا وزن کم ہونا شروع ہو جائے گا. چینی کا وزن سے کوئی تعلق نہیں ہے. دیکھیں, چینی کا کچھ حد تک وزن سے تعلق ہے, وہ آپ کے فیٹس کو ہارڈ کر دیتا ہے. اس کے بعد شوگر کے اپنے کچھ کمپاؤنڈ جس طرح کے ہیں, کنورٹ بھی ہوتا ہے, کنورٹ ہوتا ہے. ہاں, کیونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ شوگر چھوڑ دیں گے تو وہ جو فیٹ ہے وہ آپ کا سافٹ ہو جائے گا اور جلدی ایزی برن آؤٹ کریں گے, کیلریز آپ ایزیلی برن آؤٹ کریں گے. لیکن اکثر بیشتر لوگ بالکل ہی شوگر چھوڑ دیتے ہیں یہ سوچ کے. دیکھیں, ایک ہے شوگر جس کو ہم وائٹ شوگر بات کر رہے ہیں, اور ایک ہے میٹھا. دونوں میں فرق ہے. اگر ہم میٹھا شہد یا گڑ کی صورت میں لیں تو کمپیریٹیولی آپ کی روٹی میں شوگر کنٹینٹ ہوتا ہے, کاربوہائیڈریٹس ہوتے ہیں, تو یہ وائٹ شوگر کو کہا جاتا ہے چھوڑنے کے لیے. پنجاب میں ایک بہت پہلے جب میں نے دیکھا تھا تو بچوں کو صبح ناشتے میں دیسی گھی کی روٹی ملتی تھی اور اس کے اوپر گڑ ڈال کے چھوٹے چھوٹے چنکس ڈال کے دے دیے جاتے تھے. وہ بہت زبردست غذا ہے, سردیوں میں امیونٹی کو بہتر کرے گی, وہ آپ کی انرجی لیول کو بہتر کرے گی اور بہت زیادہ آپ کو بہتر کرے گی. ایک چھوٹا سا نسخہ اور کروں, بہت سارے بزرگ جو کہ سردیوں میں جوڑوں کے پیشنٹس بن جاتے ہیں, جوڑوں میں درد کی ایک سردی والا درد تھوڑا سا بیٹھ جاتا ہے, سردی بیٹھ جاتی ہے. کوٹا چائے کا چمچہ دارچینی پاؤڈر, کوٹا چائے کا چمچہ سونٹ پاؤڈر اور تقریباً 2 انچ کا ٹکڑا گڑ کا 1.5 گلاس پانی میں پکائیں, اچھی طرح کے ڈیزالو کر لیں, چھان کر پی لیں روزانہ رات کو سوتے وقت. تھوڑی سی اگر کافی ایڈ کرنا چاہیں ٹیسٹ کے لیے تو کی جا سکتی ہے, تو نیند نہیں آئے گی. تو یہ بہت اچھی ایک ڈرنک بن جائے گی. جن لوگوں کے جوڑوں میں, جن بزرگوں کے جوڑوں میں درد ہوتا ہے ٹھنڈ کی وجہ سے, وہ اسے بہت جلدی ریلیکس بھی ہو جائیں گے اور بہت زیادہ فائدہ مند ہوگا. زبردست, کیا بات بتائی. ہم
یہ بھی نسخہ آپ کو دے گا. تھینک یو سو مچ غالب بھائی, آپ تشریف لائے اور آپ نے کی طرح بہت زبردست ہمیں اور آسان نسخے ہیں ان کے. مطلب آپ یہ دیکھیں, آسانی سے کوانٹٹی بھی آپ کو آسانی سے یاد بھی رہے گی اور آپ گھر میں اسے رکھ بھی سکتے ہیں, تو آپ اس کا استعمال بھی کر سکتے ہیں. تو تھینک یو سو مچ ونس اگین. آگے بڑھتے ہیں, خبر شامل کر لیتے ہیں. پشاور ہائی کورٹ کے گیٹ سے پی ٹی آئی امیدوار آفتاب عالم کو گرفتار کر لیا گیا ہے. انصاف لائرز فورم کا کہنا ہے کہ آفتاب عالم وکیل ہیں اور مقدمات کی سماعت کے لیے آئے تھے. وہ پی کے 90 کوہارٹ سے پی ٹی آئی کے امیدوار ہیں. سو یہ اس وقت خبر ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. پشاور ہائی کورٹ کے گیٹ سے پی ٹی آئی امیدوار آفتاب عالم کو گرفتار کر لیا گیا ہے. وہ کوہارٹ سے پی ٹی آئی کے امیدوار بھی ہیں. اچھا جی, انشا جی اٹھو اب کوچ کرو. یہ کیا زبردست میسمرائزنگ یہ اس کے ایک پوئٹری تھی, اور جس طریقے سے اس کو گایا گیا اس نے حق ادا کر دیا. اور آج انہی انشا جی کی تینا کے لازوال ہے, امر ہے. سو زبردست انشا جی کا کلام اور ان کے جو سفر نامے اس کو آپ پڑھیں تو مطلب اسی میں یہ جو انشا جی اٹھو ان کے پرسپیکٹو سے چیزوں کو دیکھیں تو بڑی ڈفرینٹ ہے. انشا جی اٹھو اب کوچ کرو میں ایک لائن تھی کہ جس جھولی میں 100 چھید ہوئے اس جھولی کو پھیلانا کیا. تو ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آ سکتے ایک بار بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ سب کا خیر مقدم. امید ہے کہ آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور ہم دوبارہ سے واپس آ چکے ہیں. اور آگے بھی امپورٹنٹ صدف کو میں کھینچ کے ابھی واپس لایا ہوں اور ہم واپس آ چکے ہیں. باتوں پہ لگی ہوئی تھی. اچھا, بیسکلی خبر ہمارے پاس ہے پشاور سے اور وہ ہے ایمل ولی خان سے متعلق. اور آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے کچھ ریمارکس دیے تھے چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ سے متعلق اور ان کو پھر طلب کیا گیا تھا. توہین عدالت کی یہ درخواست تھی, معاملہ تھا توہین عدالت کا. اور اے این پی رہنما ایمل ولی خان پہنچ چکے ہیں اور ان کی عدالت پہنچنے پر رش ہے اور شور شرابہ ہے. اور چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ محمد ابراہیم خان شور شرابے پر برہم ہیں اور چیف جسٹس نے کہا کہ ان کو خاموش کرائیں ورنہ کیس نہیں سنوں گا. حالات نارمل کر لیں پھر کیس سنوں گا. یہ چیف جسٹس کی جانب سے سیکیورٹی پر مامور ڈی ایس پی کو حکم دیا گیا ہے. اچھا, اور اسی اسنا میں ہوا یہ کہ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ اپنے چیمبر میں بھی چلے گئے. تو یہ معاملہ کچھ تھا کہ غالباً ایمل ولی نے یہ سٹیٹمنٹ دیا تھا کہ جی میں جانتا ہوں ان کو, مطلب اس طریقے سے چیف جسٹس صاحب کو جانتا ہوں اور اس سے متعلق. تو پھر کہا گیا کہ جب انہوں نے چیف جسٹس نے پریکٹس شروع کی تھی تو اس وقت تو یہ پیدا بھی نہیں ہوا ہوں گے. اس طرح کی کچھ باتیں تھیں. اس پر چیف جسٹس صاحب نے پھر انہیں طلب کرنے کا حکم دیا تھا. اور پھر اب اس حوالے سے جب وہ پہنچے ہیں تو وہاں پر کارکنان بھی موجود ہیں اور شور شرابہ بھی کافی ہے. تو چیف جسٹس اب اپنے چیمبر میں چلے گئے ہیں. چلے جی, تو اس کا فالو اپ ہم آپ کو دیتے رہیں گے. اب جو ٹاپک ہے وہ بڑا اہم ہے اور خواتین کے لیے بڑا امپورٹنٹ اس لیے بھی ہے کہ جب گھر میں کھانا بنایا جاتا ہے تو اگر صرف آپ سمپل سالن روٹی رکھ دیں تو اس سے اتنا مزہ نہیں, ایک تو وہ دکھنے میں اتنا مزے کا نہیں لگتا, دوسرے اگر ساتھ سیلڈ نہ ہو تو پھر وہ ہیلدی آپ کو نہیں فیل ہوتا. تو ایسی کیا سیلڈ میں ویرائٹیز لے کر آئیں کہ وہ کھا بھی لی جائیں, مزے کی بھی ہو, اس سے آپ کا پیٹ بھی بھر جائے. کہتے ہیں کہ اگر تھوڑا سا آپ ڈائٹ کر رہے ہیں پہلے آپ سیلڈ کھا لیں, اس کے بعد آپ کھانے کی طرف ہاتھ بڑھائیں تو آپ کی آدھی بھوک تو سیلڈ ہی ختم کر دے گی. تیسری چیز یہ ہے کہ ہاں بچوں کو باہر کا کھانا بہت پسند آتا ہے. اب آپ گھر میں وہی برگر, وہی سینڈوچ, وہی چیزیں بنانے کی کوشش کریں لیکن وہ ٹیسٹ نہیں آتا. وہ ٹیسٹ کیوں نہیں آتا؟ کیونکہ ہمیں وہ ساسز, ہمیں وہ چٹنیاں, وہ لوازمات جو ہوتے ہیں نا وہ ہمیں بنانے نہیں آتے ہیں. تو وہ ٹپس کیا ہیں, کیسے بنائے جا سکتے ہیں, باہر کا مزہ گھر میں ہیلدی فوڈ کے ساتھ ہم کیسے انجوائے کر سکتے ہیں, اس کے لیے جی ہمارے ساتھ آج شیف موجود ہیں, زبردست شیف ہیں, ایکسپرٹ ہیں اپنی فیلڈ کی, شیف سارا فرحان. ان کی طرف چلتے ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سوری سارا. یس سارا, پہلے تو یہ بتائیے گا کہ یہ جو مسئلہ میں نے بتایا ایسے ہی ہے؟ بالکل ایسے ہی ہے. تو کیا پہلے تو سیلڈ سے شروع کر لیتے ہیں, سیلڈ کتنا امپورٹنٹ ہے, دوسرے کتنی ویرائٹیز ہو سکتی ہیں؟ کہ ہمیں تو دو تین چیزیں پتہ ہیں جی, وہ گرین سلاد والا جو پتا ہوتا ہے وہ رکھ لیا, کھیرا رکھ لیا, ٹماٹر رکھ لیا, آئس برگ, تھوڑا سا نمک ڈال دی, تھوڑی سی کالی مرچ ڈال دی, دیٹس اٹ. اچھا, آپ کا جو پہلا کوشچن ہے وہ یہ کہ کیوں ضروری ہے, اور ویرائٹیز پہ ہم بعد میں آتے ہیں. بہت ضروری ہے. کیوں نہیں؟ اس کا ریزن یہ ہے کہ جب تک ہم اپنے دسترخوان پہ یا اپنی ڈائننگ پہ سیلڈ کا بال یا پلیٹر نہیں رکھتے تو آپ کو لگتا ہے کہ ایسا کچھ کمی سی مسنگ ہے, کچھ انکمپلیٹ ہے ہمارا جو ڈنر یا لنچ ہے. آلدو آپ بریک فاسٹ میں بھی بڑا لیا جاتا ہے سیلڈ کو.
سو اس میں ہوتا یہ ہے بیسکلی ہم جو آئی کیچنگ ہوتی ہے نا ہر چیز، تو اس میں بہت ساری ویریشنز ہوتی ہیں، بہت سارے کلرز ہوتے ہیں سیلڈ میں. سو جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہماری ڈائننگ پہ ہے یا دسترخوان پہ ہے، سو ویسے اٹریکٹ ہوتا ہے کھانا، بھوک اور لگنا شروع ہو جاتی ہے. تو پہلی چیز تو یہ کہ، اور دوسری چیز یہ کہ جی ضروری اس لیے ہے کیونکہ ہم آج کل کے دور میں ہمارے پاس ہیلدی فوڈ بالکل بھی نہیں ہے. ہم ڈائٹ کانشیس ضرور ہو گئے لیکن سم ٹائم ہمارا دل کرتا ہے کہ جی ہم یہ بھی لے لیں، فاسٹ فوڈ بھی لے لیں، اس طرح کا کھانا بھی کھا لیں. لیکن سیلڈ اگر آپ کے پاس آپ کی جو میل میں اگر موجود ہے تو آپ اٹس مین کہ آپ کہیں نہ کہیں اپنی ہیلدی فوڈ کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں اور ساتھ چل رہے ہیں. ویریشن پہ اگر ہم بات کرتے ہیں تو بہت ساری ویریشن ہے. لیٹس یا آئس برگ یا کیبج اور اس طرح کی جو چیزیں ایک چلتی آ رہی ہیں، اسی میں ہی ہم نے ویریشن کے ساتھ بہت ساری ایسی سیلڈ کے مینیوز کو ڈیکور کیا ہے، بنایا ہے، ویریشن کی ہے، جس میں ہم ٹمیٹو، پٹیٹوز اور سویٹ پٹیٹو بھی ایڈ کر سکتے ہیں. ایسی چیز ہونا کہ جو افورڈیبل زیادہ ہو فار دا ماسز، بیکاز لیٹس ہو گیا، آئس برگ ہو گیا، وہ پھر اب اس کے ریٹس انہوں نے آپ کو پتا ہے کہاں آسمان تک پہنچا دیے ہیں. ایسے ہی تو اس کے اندر آلٹرنیٹیوز میں سلاد پتہ یوز کر سکتے ہیں، پھر آپ اسپینش یوز کر سکتے ہیں، وہ تو بہت افورڈیبل ہوتا ہے. آپ اسپینش یوز کر سکتے ہیں، آپ کیرٹ لے سکتے ہیں، آپ اسی طرح کی جتنی بھی ویجیز ہیں. اچھا، اس میں ویریشن کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جی بہت ایکسپینسو وہ ہمارا پلیٹر ریڈی ہوتا ہے. اگر ہم کمپیئر کریں ایسے، سو جی ہماری جو ڈش ہے یا کوئی بھی مینیو ہے وہ اس کی آلٹرنیٹ وہ ہمارا ریڈی ہو جائے گا. لیکن ہم یہ بات بھول جاتے ہیں کہ جتنی ہمیں وائٹامنس، فائبر اس پلیٹر میں مل رہے ہیں وہ اتنا ہمارے جو کھانے ہیں، ڈشز ہیں، اس میں نہیں ملتے. اور بچوں کے لیے اسپیشلی بچوں نے بالکل، ان کے لیے سیلڈس جو ہے وہ ان کی لائف سے ختم ہو چکا، ان کو پسند ہی نہیں ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ جی بچوں کے لیے اسپیشلی ہم ڈیزائن کرتے ہیں کہ جی ہم کچھ بچوں کی ویریشن میں اس کا کچھ ایسی اس کی ڈرائنگ کر دیتے ہیں، لائک کہ اس کی کچھ پکچرز ڈرا کر دیتے ہیں انہیں سیلڈس کے ساتھ، شیپ بنا دیتے ہیں یا سینڈوچ میں ایڈ کر دیتے ہیں، تو وہ بچے اسے انجوائے بھی کرتے ہیں. اور پھر کچھ ایسے بالز ہیں کہ ہم نے یہ دیکھیں، یہ مدرس کا بہت بڑا رول ہوتا ہے کہ بچوں کو ان کی فوڈ کے اندر ایسی ہیلدی انگریڈینٹس یا ہیلدی فوڈ یا ہیلدی ویجیز کو ایڈ کیا جائے تو بچے انجوائے بھی کریں. ویجیز میں آپ چکن چنکس ایڈ کرتے ہیں بالکل، تو بچے ضرور کھائیں گے. بہت ساری آلیوز کو ہم بچے نہیں کھاتے، موسٹلی گھروں میں آلیو جو ہے وہ بچے کیا بڑے بھی نہیں انجوائے کرتے. تو ہم کیا کرتے ہیں، اس کو کٹنگ کر کے شیپس ایسے دے دیتے ہیں. وہ بچی اور جو اسپیشلی جو ہماری اپیلنگ ہونی چاہیے بالکل، وہ اسے خود ڈرا کرتی ہیں، وہ اسکوئر میں یعنی کہ اسٹرکس جو آتی ہیں اس کے اندر ایڈ کرتی ہیں، وہ پیسز آف چنکس ہم کٹ کر کے بال میں رکھ دیتے ہیں اور اسے اتنے مزے سے انجوائے بھی کر رہی ہوتی ہیں، وہ ایڈ بھی کر رہی ہیں، وہ بنا بھی رہی ہیں، پلیٹر اپنا ریڈی بھی کر رہی ہیں اور اسی ٹائم وہ ٹیسٹ بھی کر رہی ہیں. تو یہ بہت اچھا ایک ہو جاتا ہے آج کل کے بچوں کی نخرے. ورنہ پہلے زمانے کی جو اماں ہوتی تھی نا، وہ تو ایک چپیڑ لگاتی نہیں کہ یہی کھانا ہے اور یہی بنا ہے، نہیں لگا سکتے. اب یہ کرنا پڑے گا تھوڑا بہت. اچھا، تو ہم ذرا عادتیں کوئی ڈش آپ ہمیں بتائیں سردیوں کے لحاظ سے، اور ذرا اچھا مزے کی بھی ہو، بچے بھی کھا لیں، بڑے بھی کھا لیں. صدف، اگر ہم سیلڈ پہ ہی بات کرتے ہیں نا تو یہ بچے بھی انجوائے کریں گے اور وہ کھاتے بھی ہیں. اب جو آلیو آئل ہے ہماری ہیلتھ کے لیے بہت زبردست ہے. وہ آئل آپ ایکسپینسو بہت ہے، عموماً گھروں میں وہ نہیں لایا جاتا، لیکن ایٹ لیسٹ کم بجٹ میں ہم اسے یوز کر سکتے ہیں سیلڈ کے اندر ایڈ کر کے. اگر ہمارے پاس لیٹس ہے اور آئس برگ تو ڈیفینیٹلی تھوڑا ایکسپینسو ہے، لیٹس جو ہے وہ ہم یوز کر سکتے ہیں، اسے کیبج میں ہم ایڈ کر سکتے ہیں. ہم نے بوائل پٹیٹو لیا یا بلانچ کر کے اگر ہم نے ویجیز ایڈ کر لی جس میں پیئر ہے، وہ کیرٹ ہے، ہمارے بیٹ روٹ ہیں، تو ہم نے جسٹ اسے بوائلنگ واٹر میں ایڈ کیا اور ڈن کر کے سیلڈ باؤل کے اندر ایڈ کر دیا، جس کے اندر آپ ویریشن کر سکتے ہیں، فروٹس کی بھی ایڈیشن کر سکتے ہیں. آپ نے ڈفرینٹ پیچ لے لیے، آپ نے مینگو لے لیا، ایپل لے لیا، تو یہ سب آپ ایڈ کر سکتے ہیں. سب سے اچھی چیز سویٹ پٹیٹو، شکر گندی جسے کہتے ہیں، وہ بھی آپ بوائل کر کے اس میں ایڈ کر سکتے ہیں. اچھا، اس میں آپ نے آلیو آئل ایڈ کیا، آلیوز ایڈ کر دیے، پیپر، بلیک پیپر اور سالٹ ایڈ کر دیا آپ نے. اس میں آپ کاٹیج چیز ایڈ کر سکتے ہیں، وہ بھی بچوں کے لیے بہت ہیلدی ہے. ہم صرف بچوں کی نہیں بلکہ ہم بڑوں کی بھی بات کریں تو ان کے لیے بھی بہت. گریک یوگرٹ ہوتا ہے، بالکل، اس کو بھی آپ میونیز کے علاوہ آپ اس کو ایڈ کر سکتے ہیں، تھوڑا سا اسے بھی سیزن کر کے، تو بڑا اچھا وہ ٹیسٹ دے سکتا ہے. بالکل، بہت. اور لیکن بچے اسے پسند نہیں کرتے عموماً جو بچوں کا. لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ اسی یوگرٹ کے اندر ہم فلیور ایڈ کر دیتے ہیں. مینگو آئے ہوئے ہیں تو ہم نے مینگو مکس کر کے اسے بلینڈ کر دیا
اور وہ مینگو فلیور ہو گیا. بالکل بالکل. اور وہ جو ہمارا سیلیڈ ہے نا وہ یوگرٹ سے زیادہ پریفر کرتے ہیں بچے, کریم اس میں ایڈ کر دیں تو وہ رشین سیلیڈ ٹائپ کا ایک آپ کو لک دے دیتا ہے. مجھے کوئی سینڈوچ برگر کی اچھی سی چٹنی بتا دیں جو اس کا ٹیسٹ ٹینجی کر دے, زبردست کر دے. اچھا, سینڈوچ برگر کی اگر ہم بات کریں تو بے شمار چٹنیز ہیں, جسے ہم کہیں گے آلو بخارے کی چٹنی, کلونجی کی چٹنی اور لہسن, گرین لہسن کی چٹنی جو کہ ایک بہت زبردست فلیور دیتی ہے. اور ریسیپی کیسے بنا سکتے ہیں ہم؟ سب سے پہلے جو ہمارا گرین لہسن ہوتا ہے, پتے والا لہسن جو ہوتا ہے وہ بہت ایزیلی مل بھی جاتا ہے آپ کو. آپ نے اسے بلینڈر میں ایڈ کیا, آپ نے زیرہ ایڈ کیا اس کے اندر, آپ نے اگر آپ کے پاس اس میں سیٹ ہے یعنی کہ تل ہے وہ آپ نے ایڈ کر دیے, بلینڈ کیا, پودینہ ہرا دھنیا ایڈ کر کے, اور بلینڈ کرنے کے بعد آپ نے جو ہے وہ اسے ایڈ کر لیا سینڈوچ میں یا برگرز میں. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ والی چٹنی نہ ہو تو آلٹرنیٹ آپ آلو بخارا بہت فائدہ مند ہے ہماری ہیلتھ کے لیے بھی, بچوں کے لیے بھی. آپ اسے بوائل کر کے اس میں آپ نے جو ہے وہ تل ایڈ کر دیے, وہ آپ اس کے ساتھ شوگر ایڈ کریں. شوگر اگر آپ کہتے ہیں کہ جی ہیلتھ کے لیے اچھی نہیں تو آپ براؤن شوگر کا یوز کر سکتے ہیں, وہ بالکل آپ اس کی کوانٹٹی لے کے آپ اسے وہ بنا کے وہ آپ فریز کر سکتے ہیں آرام سے. اچھا 1 ویک تک وہ اچھی ہیلدی رہے گی. آپ نے ایئر ٹائٹ جار میں وہ ایڈ کر دیا. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں ریڈ چٹنی کی تو کہا جاتا ہے کہ ریڈ جو مرچ ہے وہ اسپائسی, وہ چلیز آپ کی باڈی کے لیے اچھی نہیں ہے. لیکن اگر ہم بات کرتے ہیں کہ جی ہمیں ٹیسٹ بھی وہی چاہیے اور باہر بھی وہ پسند کی جاتی ہے اور گھر میں بھی ایسی بنانی ہے تو آپ نے کشمیری مرچ لینی ہے, جس کے بینیفٹ بھی بہت ہیں اور آپ کو نقصان بھی نہیں کرتی آپ کی باڈی کے لیے. سو اس میں وہ آپ ایڈ کر سکتے ہیں. اور اس کے اندر آپ نے زیرہ لیا جو کہ آپ کی باڈی کے لیے بہت ہیلپ فل رہے گا, وہ آپ ایڈ کریں. ساری چیزیں ایڈ کرنے کے بعد لہسن اور کشمیری مرچ کو آپ نے سوک کر دیا تھوڑے سے واٹر میں, گرم واٹر, وارم واٹر میں آپ نے رکھنے کے بعد اسے جب بلینڈ کیا تو وہ ایزیلی میش ہو جائے گی. بالکل. اور اس کے بعد آپ نے بس ایک کام اور کرنا ہے جو اس کا ٹیسٹ کو انہینس کرے گا. جب پوری چٹنی آپ کی ریڈی ہو گئی جس میں لہسن آ گیا, آپ کی کشمیری مرچ آ گئی, سالٹ آ گیا, آپ کا زیرہ آ گیا, یہ صرف 4 انگریڈینٹس ہیں جو جھٹپٹ بنیں گے. آپ نے پین میں اسے 1 ٹیبل اسپون آئل کے اندر ایڈ کرنا ہے اور تھوڑا سا پکا لینا ہے. ٹو بی ویری آنیسٹ اس کا جو ٹیسٹ آتا ہے وہ مائی گاڈ ماؤتھ واٹرنگ ہوتا ہے. تھینک یو سو مچ سارا, تھینک یو فار کمنگ ان آور شو اور زبردست ہمیں مزیدار چٹنیاں اور سلاد کے بتانے کے لیے, اور ظاہر سے کھانے کا لطف دوبارہ ہو جائے گا تو آپ ان کو ٹرائی ضرور کیجیے گا. سو وی ہیو اے نیوز ہیئر. اچھا جی, ایک خبر سائفر کیس سے متعلق ہے جی. اچھا جی, اب یہ ہے کہ اس سے متعلق جو ہے وہ سماعت اس وقت ہو رہی ہے اور میاں گل حسن اورنگزیب جو کہ جسٹس صاحب ہیں ان کی جانب سے اور احکامات جاری کر دیے گئے ہیں اس سے متعلق کہ سائفر کیس میں ان کیمرہ ہونے والی کارروائی کالعدم قرار دے دی گئی ہے. یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے یہ احکامات جاری کیے گئے ہیں اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے یہ احکامات جاری کیے ہیں. اور اس سے پہلے اس معاملے کی سماعت بھی جو ہے وہ ظاہر ہے کہ چل رہی تھی اور اس معاملے کو دیکھا جا رہا تھا. اور یہ بانی پی ٹی آئی کی سائفر کیس کے ان کیمرہ ٹرائل کے خلاف اپیل پر سماعت ہوئی اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے سائفر کیس کا ٹرائل روک رکھا ہے. اٹارنی جنرل منصور عثمان آوان بھی روسٹرم پر آئے اور جسٹس گل حسن اورنگزیب نے استفسار کیا کہ سائفر سے متعلق کیس سے متعلق جو دستاویزات طلب کی تھی وہ کہاں ہیں, اور اٹارنی جنرل نے کہا کہ ریکارڈ آ چکا ہے, صرف نمبرنگ ہو رہی ہے, کچھ دیر میں پیش کر دیں گے. اور ان کیمرہ ٹرائل کے خلاف بانی پی ٹی آئی کی درخواست پر سلمان اکرم راجہ کے دلائل شروع ہوئے اور اب یہ ہے کہ اس سے متعلق فیصلہ سنا دیا گیا ہے, حکم دے دیا گیا ہے. اچھا, ایک خبر تو یہ ہو گئی. دوسری خبر ہم آپ کو اور بتا دیں, وہ یہ ہے کہ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کا استعفیٰ منظور کر لیا ہے. گزشتہ روز انہوں نے اپنا استعفیٰ صدر کو بھجوایا تھا. تو اظہر فاروق ہمارے ساتھ ہیں, ان سے جان لیتے ہیں. اظہر بتائیے. صدر سپریم کورٹ کے جج جسٹس مظاہر علی نقوی نے گزشتہ روز یہ استعفیٰ دیا تھا اور انہوں نے اپنا استعفیٰ صدر مملکت کو بھیج دیا تھا جو کہ کل ہی شام کو ایوان صدر کو موصول بھی ہو گیا تھا. تو ابھی ایوان صدر نے یہ تصدیق کی ہے کہ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کا استعفیٰ جو ہے وہ منظور کر لیا ہے اور اس حوالے سے باضابطہ طور پر صدر مملکت کی طرف سے جو احکامات ہیں استعفے کی منظوری کے وہ بھی جاری کر دیے گئے ہیں. تو یہ استعفیٰ اب ایکسیپٹ ہو چکا ہے جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. ہمیں آگاہ کر رہے تھے اور صدر مملکت نے جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کا استعفیٰ منظور کر لیا ہے اور اس سے پہلے ظاہر وہ جوڈیشل ریفرنس اور سارے معاملات تحقیقات چل رہی تھی. اس کے پیچھے جو پورا کانٹیکسٹ ہے وہ یہ ہے اور کل یہ استعفیٰ بھجوایا گیا, آج ہی منظور ہو گیا. اچھا جی, اب ذرا بتائیں کہ 5 دہائیوں کے بعد امریکہ کو چاند پر جانے والا جو مشن تھا وہ فیل ہو گیا ہے, ناکام ہو گیا ہے.
اچھا ویسے تو ہمیں بتایا گیا تھا کہ اب ایک دسترسی حاصل ہو گئی ہے اور چونکہ 1970s میں آپ نے دیکھا تھا کہ امریکہ چاند میں بلکہ اس سے پہلے پہنچنے میں کامیاب رہا. نیل آرمسٹرانگ جو ہے ہی واز دا فرسٹ مین جنہوں نے چاند کی سطح پر قدم رکھا. اب ہوا یہ ہے کہ 8 جنوری کو ناسا کی سرپرستی میں ایک کمپنی نے مشن روانہ کیا. آسٹرو بایوٹیک ٹیکنالوجی نامی کمپنی نے ویلکن راکٹ کے ذریعے چاند کی جانب مشن روانہ کیا تھا. تاہم لانچ کے فوراً بعد ہی اسپیس کرافٹ کا ایندھن لیک ہونے لگا اور کمپنی کے مطابق اسپیس کرافٹ سسٹم میں خرابی کے باعث ایندھن لیک ہوا اور خلائی مشن کو 23 فروری کو چاند پر لینڈ کرنا تھا. لیکن اب زیادہ سے زیادہ ڈیٹا جمع کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور مشن کے ذریعے امریکی حکومت اور نجی صارفین کے 20 پے لوڈز کو چاند پر لے جایا جا رہا تھا. چلیں جی تو دنیا ہم نہیں جا سکتے تو آپ کیسے جا سکتے؟ یہ مسئلہ ہو گیا ہے لیکن دیکھیں اب اس کا حل کیا نکالتے ہیں. باقی ایلون مسک تو مارس پہ چاہتے ہیں جی آبادی کو آباد کرایا جائے تو اس کے لیے وہ کوششیں بھی کریں. میرا پلاٹ پکا ایلون بھائی تو ایلون میں نے بڑا سپورٹ کیا. میں بھی کہتی ہوں کارنر کا پلاٹ مجھے دے دیے گا مارس میں ایٹ لیسٹ وہاں تو کارنر کا گول مارس پہ کارنر کہاں سے ہوگا بھائی نکل آئے گا کارنر. کلوزنگ کا ٹائم. اللہ حافظ. میں بریک لے رہا تھا. آپ سے اجازت لے رہے ہیں.